کوئکلت سمریز میں خوش آمدید، جہاں ہم دنیا کی بہترین سائنسی اور فلسفیانہ کتب کو آسان اور سادہ اردو میں سمجھاتے ہیں۔ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں۔ جی، تو آج کا موضوع شروع کرتے ہیں۔ بالکل۔ ذرا تصور کریں، اگر میں یہ کہوں کہ ایک انسان کا سارا بچپن، اس کی تمام یادیں اور یہاں تک کہ یہ جو آواز اس وقت سنائی دے رہی ہے، یہ سب محض ایک وہم ہے۔ ایک وہم۔ جی، مطلب محض کسی کمپیوٹر پروگرام کا حصہ۔ کوئی بھی سنے گا تو شاید سوچے گا کہ بھئی یہ تو کسی سائنس فکشن فلم کی کہانی لگ رہی ہے۔ صحیح بات ہے، میٹرکس فلم کی طرح ہے نا۔ بالکل وہی۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے نا کہ یہ سوال صدیوں سے مطلب انسانی ذہن کو الجھائے ہوئے، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا جو ہمارا موضوع ہے نا، وہ ہے سائمن بلیک برن کی مشہور زمانہ کتاب تھنک۔ واقعی کمال کی کتاب ہے۔ جی، یہ کتاب انہی بڑے سوالات یعنی علم کیا ہے، حقیقت، ذہن، خدا اور اخلاقیات، ان سب کو انتہائی آسان انداز میں ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ فلسفہ کوئی بہت ہی خشک چیز ہے۔ ہاں، یا ہماری روزمرہ زندگی سے بالکل کٹی ہوئی چیز۔ بالکل، لیکن بلیک برن یہ ثابت کرتے ہیں کہ فلسفہ دراصل سوچنے کا فن ہے، کیونکہ انسان قدرتی طور پر ان بڑے سوالات کے بارے میں سوچتا ہے۔ صحیح۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ فلسفہ ہمارے خیالات کی ساخت یعنی اسٹرکچر آف تھاٹ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے اور سکھاتا ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بہتر کیسے بنائیں۔ اچھا، اس میں میرا خیال ہے کہ سب سے دلچسپ بات یہی ہے کہ فلسفہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ کیا سوچنا ہے، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ کیسے سوچنا ہے۔ جی ایگزیکٹلی۔ اور بلیک برن نے اس عمل کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی زبردست اصطلاح استعمال کی ہے، جسے وہ کہتے ہیں کنسیپچول انجینئرنگ، یعنی تصوراتی انجینئرنگ۔ تصوراتی انجینئرنگ؟ یعنی خیالات کی انجینئرنگ۔ بالکل۔ دیکھیں، جس طرح ایک سول انجینئر کسی عمارت کی ظاہری خوبصورتی کے بجائے اس کی بنیادوں کو دیکھتا ہے، اس کے ستونوں کو اور اندر جو سٹیل کا ڈھانچہ ہوتا ہے، جی، وہ یہ سب مطالعہ کرتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ عمارت کتنی مضبوط ہے۔ تو بالکل اسی طرح ایک فلسفر ہمارے خیالات، ہمارے عقائد اور ہمارے تصورات کے بنیادی ڈھانچے کو جانچتا ہے۔ اچھا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم جو کچھ سچ مانتے ہیں نا، اس کی اصل بنیاد کیا ہے۔ تو چلے نا پھر اسی انجینئرنگ کے اصول کو ہم اپنی سوچ پر لاگو کرتے ہیں آج۔ ہاں ضرور۔ اگر ہم اپنے خیالات کی ساخت کا جائزہ لیں تو سب سے پہلا اور بالکل بنیادی سوال یہ ابھرتا ہے کہ کیا ہم جس حقیقت کو محسوس کر رہے ہیں وہ واقعی سچ ہے بھی یا نہیں؟ بہت گہرا سوال ہے۔ میں اس بات کو ایک جدید تمثیل سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ فلسفے میں ایک بہت مشہور تصور ہے جسے برین ان اے ویٹ کہا جاتا ہے۔ مطلب جار میں رکھا دماغ؟ جی، برین ان اے ویٹ بہت مشہور تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے۔ ہاں، تو فرض کریں کہ ایک پاگل سائنسدان ہے، اس نے کسی انسان کا دماغ نکال کر اسے کیمیکل سے بھرے ایک جار میں رکھ دیا ہے، اور پھر اس دماغ کو ایک سپر کمپیوٹر کے ذریعے ایسی تاروں سے جوڑ دیا ہے جو بالکل وہی برقی سگنلز دے رہی ہیں جو اصل میں ہماری آنکھیں، کان اور جلد دماغ تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی سگنلز بالکل اصلی لگ رہے ہیں۔ بالکل۔ اب اس دماغ کو مکمل طور پر یہی لگے گا نا کہ وہ چائے پی رہا ہے یا دوستوں سے مل رہا ہے یا کسی کمرے میں بیٹھا ہے۔ صحیح، اسے تو کبھی احساس ہی نہیں ہوگا کہ وہ محض ایک جار میں پڑا ہوا دماغ ہے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ہماری یہ جو پوری دنیا ہے، یہ کسی شیطانی قوت کا، کسی ایول ڈیمن کا فریب ہو؟ یہ خیال سننے میں واقعی کافی خوفناک لگتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے 17ویں صدی کے ایک فرانسیسی فلسفر تھے رینے ڈیکارٹ۔ جی، ڈیکارٹ۔ انہوں نے بالکل اسی شیطانی قوت کے مفروضے کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا۔ اچھا، ایک ہتھیار کے طور پر؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، ڈیکارٹ کے دور میں سائنس بڑی تیزی سے ترقی کر رہی تھی اور جو پرانے عقائد تھے وہ ٹوٹ رہے تھے۔ تو اسے علم کی ایک ایسی بنیاد چاہیے تھی جس میں کوئی دراڑ نہ ہو، تاکہ اس پر ایک نیا ڈھانچہ کھڑا کیا جا سکے۔ بالکل۔
اس نے سوچا کہ بھئی ایک عمارت کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تمام کمزور اینٹوں کو نکال دیا جائے، اور اس طریقے کو میتھڈ آف ڈاؤٹ یعنی شک کا طریقہ کہتے ہیں۔ شک کا طریقہ یعنی ہر چیز پر شک کرنا؟ جی، اس نے ہر اس چیز پر شک کرنا شروع کیا جس پر رتی برابر بھی شک کی گنجائش تھی۔ اس نے دلیل دی کہ ہمارے جو حواس ہیں نا، وہ ہمیں اکثر دھوکہ دیتے ہیں۔ مطلب جیسے آنکھیں اور کان؟ ہاں، جیسے پانی میں ڈوبی ہوئی ایک سیدھی لکڑی ہمیں ٹیڑھی نظر آتی ہے، یا دور سے صحرا میں پانی کا سراب دکھائی دیتا ہے۔ ہاں، وہ جسے ہم مراج کہتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس کا کہنا تھا کہ جو حواس ایک بار دھوکہ دے سکتے ہیں، ان پر ہم مستقل بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن ذرا ٹھہریں، ہر چیز پر شک کرنا تو میرے خیال میں انسان کو پاگل کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اگر حواس دھوکہ ہیں اور یہ دنیا، جیسا کہ ڈیکارٹ نے سوچا، محض ایک شیطانی قوت کا فریب ہے جو مسلسل غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہے، تو پھر ڈیکارٹ کے پاس بچا کیا؟ وہ تو ایک ایسی تاریکی میں چلا گیا نا جہاں کوئی حقیقت موجود ہی نہیں۔ بالکل۔ تو اس شک کے گڑھے سے نکلنے کا آخر راستہ کیا تھا اس کے پاس؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ڈیکارٹ نے فلسفے کی تاریخ کا سب سے بڑا موڑ لیا۔ اچھا؟ جی، جب وہ اس نتیجے پر پہنچا نا کہ شاید ہر چیز جھوٹ ہے، تب اس کے ذہن میں ایک بجلی سی کون گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر کوئی شیطانی قوت اسے مسلسل دھوکہ دے رہی ہے، تو بھائی اس دھوکے کا شکار ہونے کے لیے، اس فریب کو محسوس کرنے کے لیے کسی کا موجود ہونا تو لازمی ہے نا۔ واہ، یہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ جی، یعنی وہ شک کر رہا ہے، اور شک کرنا بذات خود ایک سوچ ہے۔ ہاں، اگر وہ سوچ رہا ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ وہ وجود رکھتا ہے، اور یہیں سے اس کا وہ مشہور زمانہ مقولہ سامنے آیا۔ وہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ بالکل، کوجیٹو ایرگو سم، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ یہ وہ واحد سچائی تھی جسے کوئی شیطانی قوت بھی نہیں جھٹلا سکتی تھی۔ یہ تو واقعی ایک زبردست کلا بازی تھی۔ مطلب سوچنے کا عمل ہی انسان کے وجود کی سب سے بڑی دلیل بن گیا۔ جی۔ لیکن مجھے نا ڈیکارٹ کی ایک اور بات تھوڑی سی الجھن میں ڈالتی ہے۔ وہ کون سی؟ ڈیکارٹ نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم چیزوں کو حواس سے نہیں بلکہ عقل سے پہچانتے ہیں، ایک بال آف ویکس یعنی موم کے کیوب کی مثال دی تھی۔ ہاں، مشہور مثال ہے۔ وہ ایک موم کو پگھلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے حواس پر بھروسہ مت کرو۔ مطلب ایک پگھلتی ہوئی موم بتی یہ کیسے ثابت کر سکتی ہے کہ ہمیں اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس موم کی تمثیل کے پیچھے جو چھپا ہوا میکینزم ہے نا، وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ڈیکارٹ کہتا ہے کہ جب ہم موم کے ایک فرض کریں ٹھوس ٹکڑے کو دیکھتے ہیں تو اس کی خاص شکل ہوتی ہے، چھونے پر وہ سخت محسوس ہوتا ہے۔ اور اسے بجائیں تو شاید ہلکی سی آواز بھی آئے۔ بالکل۔ تو ہمارے حواس دماغ کو ایک مخصوص ڈیٹا فراہم کرتے ہیں، لیکن جب اسی موم کو آپ آگ کے قریب لاتے ہیں تو اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ ہاں، وہ پگھل کر نرم ہو جاتا ہے۔ جی، وہ نرم ہو جاتا ہے، اس کی جو پہلے خوشبو تھی وہ اڑ جاتی ہے، اور بجانے پر اب کوئی آواز نہیں آتی۔ اب ہماری آنکھیں، کان اور لمس پرانا والا ڈیٹا نہیں دے رہے نا، سب کچھ بدل چکا ہے۔ صحیح۔ پھر بھی ہمارا جو انسانی ذہن ہے وہ فوراً پہچان لیتا ہے کہ بھائی یہ وہی موم کا ٹکڑا ہے۔ بات تو لاجیکل ہے۔ تو ڈیکارٹ کا استدلال یہ تھا کہ اگر ہم صرف اور صرف حواس کے محتاج ہوتے تو ہم اس پگھلے ہوئے موم کو کوئی نئی چیز سمجھتے۔ چونکہ ہم اسے پہچان لیتے ہیں، اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ چیزوں کو سمجھنے کی جو اصل طاقت ہے نا، وہ ہمارے حواس میں نہیں بلکہ ہماری عقل یا فہم میں ہے۔ اچھا، چلیں مان لیا کہ ہم ایک سوچنے والا وجود ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری عقل ہی حقیقت کو جانچنے کا اصل پیمانہ ہے۔ لیکن اگر میں یہ تسلیم کر لوں کہ میرے اندر ایک غیر مادی شعور ہے جو سوچتا ہے، تو یہ ایک نئی الجھن کو جنم دیتا ہے۔ وہ کیا؟ یہ جو سوچ ہے یا یہ غیر مادی ذہن ہے، یہ ہمارے گوشت اور خون سے بنے ہوئے دماغ کے ساتھ جڑا کیسے ہوا ہے؟ اور چلیں اسے بھی چھوڑیں، ایک اور خطرناک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی بتائیں۔ میں اپنے اندرونی شعور کو تو محسوس کر سکتی ہوں، لیکن مجھے کیسے معلوم کہ باہر جو چلتے پھرتے باقی انسان ہیں ان کے اندر بھی ایسا ہی شعور ہے؟ یہ ایک بہت ہی زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے آپ نے۔ فلسفے کی دنیا میں اس الجھن کو پرابلم آف ادر مائنڈز کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے ذہنوں کا مسئلہ۔ ڈیکارٹ کا جو نظریہ تھا نا، جسے ہم سنویت یا ڈوئلزم کہتے ہیں،
وہ یہ مانتا تھا کہ جسم ایک الگ مادی مشین ہے اور ذہن ایک غیر مادی چیز۔ صحیح۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ذہن غیر مادی اور پوشیدہ ہے تو ہم تو کبھی کسی دوسرے کے ذہن کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور میرا خیال ہے کہ اسی مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے فلسفے میں وہ زومبیز اور میوٹنٹس کا نظریہ پیش کیا جاتا ہے۔ بالکل، فلاسافیکل زومبیز۔ ہاں، اور میں سننے والوں کے لیے واضح کر دوں کہ یہ وہ فلمی زومبیز نہیں ہیں جو انسانوں کا خون پیتے ہیں یا کاٹتے ہیں۔ جی بالکل نہیں۔ فلسفیانہ زومبی کا مطلب ایک ایسا جسم ہے جو باہر سے تو بالکل انسانوں جیسا برتاؤ کرتا ہے، وہ ہنستا ہے، روتا ہے، گرم چائے سے ہاتھ جلنے پر چیختا بھی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی شعور موجود نہیں ہوتا، بس اندھیرا ہے۔ وہ محض ایک گوشت کی مشین ہے جو کسی پروگرام کے تحت رد عمل دے رہی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو بھائی کوئی بھی انسان یہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ اس کے دوست، اس کے گھر والے سب اندر سے ایسے خالی زومبیز نہیں ہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ ٹیکنیکلی لحاظ سے ہم اسے 100% ثابت نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اندازہ لگاتے ہیں کہ چونکہ ہمدردی اور درد ہمیں خود محسوس ہوتا ہے، اس لیے ظاہر ہے دوسروں کو بھی ہوتا ہوگا۔ بس ایک قیاس ہے۔ جی، لیکن اس الجھن سے نکل کرنا ہمیں ایک اور بڑے مسئلے کی طرف آنا پڑتا ہے، اور وہ ہے ہماری اپنی شناخت کا مسئلہ۔ برطانوی فلسفی تھے ایک جان لاک۔ انہوں نے اس بحث کو ایک بالکل نیا رخ دیا۔ جان لاک؟ انہوں نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ انسان کی شناخت اس کے مادی جسم سے نہیں جڑی ہوئی۔ دیکھیں، انسانی جسم کے خلیے یا سیلز وہ تو ہر چند سال بعد مر جاتے ہیں اور نئے بن جاتے ہیں۔ ہاں، بائیولوجی تو یہی کہتی ہے۔ تو پھر ہم وہی انسان کیسے رہتے ہیں؟ لاک کے مطابق ہماری پہچان یا ہماری جو خودی ہے، جسے سیلف کہتے ہیں، وہ دراصل شعور اور یادداشت کے تسلسل کا نام ہے، کنٹینیوٹی آف کانشسنس۔ مطلب جب تک یادیں ہیں ہم وہی انسان ہیں؟ بالکل، جب تک انسان کو اپنا ماضی یاد ہے اور شعور کا وہ دھاگا جڑا ہوا ہے، وہ وہی انسان ہے۔ اچھا، یہاں لاک کے نظریے میں مجھے ایک بہت بڑی خامی نظر آتی ہے۔ کیا خامی؟ اگر انسان کی شناخت صرف یادوں پر کھڑی ہے تو پھر ان کا کیا جو یادیں کھو بیٹھتے ہیں؟ مطلب فلسفے میں اس پر ایک بریف آفیسر یا بہادر افسر کا مشہور پیراڈاکس موجود ہے۔ جی، بہت مشہور تضاد ہے۔ ذرا غور کریں، ایک چھوٹا بچہ اسکول میں کسی شرارت پر مار کھاتا ہے، پھر وہی بچہ بڑا ہو کر فوج میں ایک جوان افسر بنتا ہے، جنگ لڑتا ہے، اور اسے یاد ہے کہ وہ اسکول میں پٹا تھا۔ یعنی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ جی، اب وہ جوان افسر مزید بوڑھا ہو کر ایک جنرل بن جاتا ہے۔ اس بوڑھے جنرل کو اپنا جوان افسر ہونا تو یاد ہے، لیکن وہ بچپن کی جو اسکول والی مار تھی وہ مکمل طور پر بھول چکا ہے۔ صحیح۔ اب ریاضی کا اصول تو یہ کہتا ہے کہ اگر الف برابر ہے بے کے اور بے برابر ہے جیم کے تو الف اور جیم کو بھی برابر ہونا چاہیے۔ بالکل۔ لیکن یہاں تو جنرل کو بچہ یاد ہی نہیں، تو کیا یادداشت غائب ہونے سے وہ شخص اندر سے بدل گیا، کوئی اور انسان بن گیا؟ یہ لاک کے نظریے پر کیا جانے والا میرا خیال ہے سب سے طاقتور وار ہے۔ اس مثال سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم شناخت کو محض یادداشت تک محدود رکھیں تو جب انسان سو رہا ہوتا ہے یا جب وہ ڈیمنشیا کا شکار ہو کر ماضی بھول جاتا ہے تو کیا اس کی شناخت ختم ہو جاتی ہے؟ ہاں نا، کیا ہم اسے قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکتے پھر؟ بالکل۔ اسی لیے جو جدید دور کے فلسفی ہیں ان کا رجحان اس طرف ہے کہ شناخت محض یادداشت نہیں ہے، بلکہ ایک جسمانی اور پیچیدہ نفسیاتی تسلسل کا نام ہے۔ لیکن لاک کے اس بحث کو چھیڑنے کا فائدہ یہ ضرور ہوا کہ ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہمارے جو فیصلے ہیں اور ہمارا جو حال ہے وہ ہماری پچھلی یادوں کی زنجیر سے بندھا ہوا ہے۔ یہ زنجیر والی بات مجھے ہماری اگلی بڑی بحث کی طرف لے جاتی ہے جو شعور اور یادداشت سے ہی جنم لیتی ہے، اور وہ ہے جبر و قدر بمقابلہ انسانی آزادی، یعنی ڈٹرمنزم ورسز فری ول۔ یہ تو فلسفے کا ایک بہت ہی پرانا اور گہرا موضوع ہے۔ جی، مطلب اگر میری شخصیت دراصل میرے ماضی، میری یادوں، میرے ماحول اور میرے دماغ کی کیمسٹری کی ہی پیداوار ہے، تو کیا میں جو فیصلے کر رہی ہوں وہ واقعی میرے اپنے ہیں؟ یا یہ سب فزکس اور کیمسٹری کے قانونوں کے تحت پہلے سے طے شدہ ہیں؟ دیکھیں، یہ تاریخ انسانی کا ایک ایسا سوال ہے جس نے سائنسدانوں اور فلسفیوں دونوں کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں۔ ہاں، واقعی۔
اگر ہم مان لیں کہ کائنات طبیعت کے کڑے اصولوں پر چل رہی ہے اور انسان کا دماغ بھی اسی کائنات کا ایک مادی حصہ ہے جس میں کیمیائی تعاملات ہو رہے ہیں، یعنی کیمیکل ریاکشنز؟ جی، تو پھر ہمارا ہر فیصلہ، ہمارا ہر قدم ایٹموں کے ٹکرانے کا ایک لازمی نتیجہ ہوا نا؟ تو پھر آزادی کہاں گئی؟ صحیح، اور آرتھر شوپنہار نے نا اسی دھوکے کو ایک کمال کی تمثیل میں پیش کیا تھا۔ واہ، وہ پانی والی مثال نا، زبردست۔ جی، وہ ایک تالاب کے پانی کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فرض کریں پانی کے اندر شعور آ جائے۔ اب پانی سوچتا ہے کہ بھئی میں چاہوں تو طوفان بن کر سمندر میں اونچی لہریں اٹھا سکتا ہوں، چاہوں تو پہاڑ کی چوٹی سے جھرنا بن کر گر سکتا ہوں، یا چشمہ بن کر ابل سکتا ہوں۔ لیکن میں نے اپنی مرضی سے اس پرسکون تالاب میں رہنے کا آزاد فیصلہ کیا ہے۔ کیا بات ہے! اب پانی کو تو لگ رہا ہے نا کہ وہ آزاد ہے، لیکن در حقیقت وہ کشش ثقل، درجہ حرارت اور زمین کی سطح کے قوانین کا غلام ہے۔ وہ کچھ اور کر ہی نہیں سکتا تھا۔ بالکل۔ تو کیا ہم انسان بھی اس پانی کی طرح بے وقوف تو نہیں بن رہے جو اپنی مجبوری کو اپنی آزادی سمجھ بیٹھا ہے؟ شوپنہار کی مثال واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہے، لیکن فلسفے میں ایک گروہ ہے جسے کمپیٹیبلسٹس کہتے ہیں۔ کمپیٹیبلسٹس؟ جی، وہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ اگر قوانین موجود ہیں تو ہماری آزادی صفر ہو گئی۔ وہ ایک تصور ہے جسے لیزی سوفزم یعنی سست سوفسطائیت کہتے ہیں۔ اس کو وہ سختی سے رد کرتے ہیں۔ اچھا، یہ سست سوفسطائیت کیا بلا ہے بھائی؟ یہ دراصل ایک انتہائی مایوس کن اور تقدیر پرست سوچ ہے۔ سست سوفسطائیت یہ کہتی ہے کہ بھئی اگر سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے تو پھر کچھ بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو؟ ہاں نا، اگر امتحان میں فیل ہونا لکھا ہے تو کتابیں کیوں پڑھوں؟ اگر بیمار ہونا ہی ہے تو دوا کیوں کھاؤں؟ کمپیٹیبلسٹس کہتے ہیں کہ یہ لاجک غلط ہے، کیونکہ انسان اور مشینی پرزوں میں فرق ہوتا ہے۔ انسان کسی ٹرام یا بس کی طرح نہیں ہے جو صرف ایک لوہے کی پٹری پر ہی چل سکتی ہے۔ تو اگر انسان ٹرام کی طرح لوہے کی پٹری کا محتاج نہیں ہے تو پھر وہ فیصلے کیسے کر رہا ہے، جبکہ دماغ تو جیسا کہ ہم نے کہا کیمسٹری کا محتاج ہے؟ دیکھیے، انسان کے فیصلوں کی بنیاد دراصل اس کی فلیکسیبلٹی یا لچک ہے۔ ہمارا دماغ محض ایک اندھا رد عمل نہیں دیتا، وہ سوچتا ہے۔ جی، وہ ماحول سے معلومات اکٹھی کرتا ہے، اپنے پچھلے تجربات سے سیکھتا ہے، خطرات کا اندازہ لگاتا ہے اور پھر اپنا راستہ خود منتخب کرتا ہے۔ یعنی وہ اڈاپٹ کرتا ہے۔ بالکل۔ اگرچہ ہم فزکس کے قوانین کو توڑ تو نہیں سکتے، لیکن ان قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے اور سیکھنے کی جو صلاحیت ہے نا، وہی ہماری حقیقی آزادی ہے۔ آزادی کا مطلب کشش ثقل کو ختم کر کے اڑ جانا نہیں ہے، بلکہ کشش ثقل کو سمجھتے ہوئے ہوائی جہاز بنا لینا ہے۔ واہ، یہ تو بہت ہی خوبصورت اور تسلی بخش نقطۂ نظر ہے۔ جی، لیکن دیکھیں نا، انسان جب اس کائنات کی بظاہر بے عیب فزکس، اپنے دماغ کی کیمسٹری اور اس لچک کو دیکھتا ہے تو ایک عام انسان کا ذہن قدرتی طور پر اس پیچیدگی کو دیکھ کر رک جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا اس پورے نظام کا کوئی بنانے والا ہے، کوئی عظیم خالق یا گرینڈ ڈیزائنر؟ بالکل۔ لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا ہم دونوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں جو گفتگو کر رہے ہیں نا، اس میں ہمارا مقصد کسی مخصوص عقیدے یا مذہب کی تائید یا تردید کرنا بالکل نہیں ہے۔ جی بالکل، ہم مکمل طور پر غیر جانبدار رہ کر صرف ان دلائل کا جائزہ لے رہے ہیں جو فلسفیوں نے خدا کے تصور پر صدیوں کے دوران پیش کیے۔ ایگزیکٹلی۔ کتاب میں بھی ان دلائل کو خالص منطق کی کسوٹی پر پرکھا گیا ہے، ہم صرف فلسفیانہ ڈھانچے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس ضمن میں نا خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ایک مشہور فلسفیانہ دلیل آنٹولوجیکل آرگیومنٹ پیش کی جاتی ہے۔ جی، آنٹولوجیکل آرگیومنٹ۔ یہ دلیل تھوڑی سی پیچیدہ لگتی ہے، لیکن اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن میں ایک مکمل، بے عیب اور عظیم ترین ہستی کا تصور کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور چونکہ حقیقت میں موجود ہونا صرف خیال میں موجود ہونے سے زیادہ عظیم بات ہے، اس لیے وہ عظیم ہستی لازماً حقیقت میں وجود رکھتی ہوگی۔ لیکن سچ بتاؤں، مجھے یہ دلیل کچھ ہضم نہیں ہوتی۔ آپ اکیلی نہیں ہیں، بلیک برن نے بھی اس کا بہت دلچسپ مذاق اڑایا ہے۔ ہاں نا، فرض کریں میں ذہن میں ایک خوابوں کی ملکہ یا ڈریم بوٹ کا تصور کروں جو دنیا کی حسین ترین،
ذہین ترین اور بہترین جیون ساتھی ہو۔ اور پھر میں سوچوں کہ چونکہ حقیقت کی دنیا کی ملکہ خیالی ملکہ سے بہتر ہوتی ہے، اس لیے اس ڈریم بورڈ کو فوراً میرے سامنے حقیقت میں ظاہر ہو جانا چاہیے۔ بالکل ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ یا میں کسی ایسی بہترین اور موٹی تازی ٹرکی کا یعنی مرغی کا تصور کر لوں جس میں دنیا کے تمام کمالات ہوں۔ کیا میرے محض تصور کر لینے سے وہ ٹرکی واقعی وجود میں آ جائے گی؟ یہی اس دلیل کی سب سے بڑی کمزوری ہے جس پر امانویل کانٹ جیسے بڑے فلسفیوں نے بھی شدید تنقید کی تھی۔ کانٹ نے کیا کہا؟ ان کا کہنا تھا کہ وجود یا ایگزسٹنس کوئی صفت یا کمال نہیں ہے جسے آپ کسی خیال میں شامل کر لیں۔ کسی چیز کا خیال کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، صرف اس کے تصور کر لینے سے وہ حقیقت کا روپ نہیں دھار لیتی۔ بات تو پتے کی ہے۔ اسی طرح خالق کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور بہت مضبوط سمجھی جانے والی دلیل آرگیومنٹ فرام ڈیزائن ہے، یعنی ڈیزائن کی دلیل۔ اچھا، وہ گھڑی والی مثال؟ جی، اس دلیل کے مطابق اگر کسی کو ریگستان میں چلتے ہوئے ایک پیچیدہ گھڑی پڑی ہوئی ملے تو اس کے پرزوں کی ترتیب دیکھ کر وہ فوراً جان جائے گا کہ بھائی یہ خود بخود تو نہیں بنی، اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا، کوئی گھڑی ساز تو ضرور ہے۔ ظاہر ہے۔ اسی منطق سے یہ کائنات تو گھڑی سے اربوں گنا زیادہ پیچیدہ ہے نا، تو اس کا خالق کیوں نہ ہو؟ یہ دلیل تو سننے میں انتہائی ٹھوس اور عقلی معلوم ہوتی ہے۔ عام زندگی میں بھی تو ہم یہی اصول اپناتے ہیں نا، تو پھر فلسفیوں نے اسے کیسے چیلنج کیا؟ اس سے اسکاٹ لینڈ کے ایک مشہور فلاسفر تھے ڈیوڈ ہیوم۔ انہوں نے بہت ہی انوکھے انداز میں للکارا۔ ہیوم نے سوال اٹھایا کہ ہم کائنات کی تشبیہ ایک مشینی گھڑی سے ہی کیوں دے رہے ہیں؟ اچھا؟ ہاں، اس نے کہا کہ ہم کائنات کو ایک سبزی یا پودے سے تشبیہ کیوں نہیں دے سکتے؟ ایک سبزی سے؟ مطلب اس کا کائنات کے نظام سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ بظاہر تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت گہرا میکانزم چھپا ہے۔ ہیوم کہتا ہے کہ دیکھیں، ایک گھڑی میکینیکل ہوتی ہے، اس کے پرزے باہر سے لائے جاتے ہیں اور ایک کاریگر اپنے اوزاروں سے اسے جوڑ کر بناتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک سبزی یا پودے کو کوئی کاریگر ہتھوڑی سے تو نہیں بناتا نا۔ اس کے اندر ایک بیج ہوتا ہے، ایک اندرونی کوڈنگ ہوتی ہے، اور وہ اپنے اندر موجود اسی نظام کے تحت زمین پھاڑ کر خود بخود اگتا ہے، نشوونما پاتا ہے اور ایک پیچیدہ درخت بن جاتا ہے۔ یہ تو بہت مختلف زاویہ ہے۔ ہیوم کا استدلال یہ تھا کہ یہ کائنات شاید کسی بیرونی کاریگر کی بنائی ہوئی مشین کے بجائے نہ کسی بیج سے اگنے والے پودے جیسی ہو، جس کا نظام اندر سے خود بخود پھیل رہا ہو۔ تو کیا ہیوم کا مطلب یہ تھا کہ کائنات واقعی ایک پودا ہے؟ نہیں، ہیوم کا مقصد یہ ثابت کرنا نہیں تھا کہ کائنات واقعی گوبھی کا پھول ہے، بلکہ وہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ انسان کا ذہن اتنا محدود ہے کہ وہ کائنات جیسی وسیع چیز کو سمجھنے کے لیے اپنے ہی بنائے ہوئے چھوٹے سے پرزے یعنی گھڑی کی مثال دینے پر مجبور ہے۔ واہ، یہ تو واقعی سوچ کا ایک بالکل ہی مختلف دروازہ کھول دیتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اسی خالق کے موضوع پر نا ایک اور مشہور بحث ملتی ہے جسے پاسکلز ویجر یا پاسکل کی شرط کہتے ہیں۔ بلیک برن نے اس پر بھی بات کی ہے، لیکن پاسکل کوئی مذہبی پیشوا تو نہیں تھا، وہ تو ایک مشہور فرانسیسی ریاضی دان تھا، ہے نا؟ جی بالکل، وہ ایک ریاضی دان تھا، اور پاسکل نے اس مسئلے کو فلسفے یا سائنس کی آنکھ سے نہیں دیکھا، بلکہ ایک جوئے خانے میں بیٹھے ریاضی دان کے زاویے سے دیکھا جس کا کام صرف رسک اور فائدے کا حساب لگانا ہوتا ہے۔ رسک اور بینیفٹ انالیسس؟ جی، پاسکل کہتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس خدا کو ثابت کرنے کا کوئی حتمی سائنسی ثبوت تو نہیں، تو پھر ہم شرط کس پر لگائیں؟ اگر ہم مان لیتے ہیں اور مرنے کے بعد خدا نکل آتا ہے تو انعام لامحدود ہے، یعنی جنت، اور اگر ہم مان لیتے ہیں اور کچھ نہیں نکلتا تو ہمارا نقصان کیا ہے؟ بس چند عبادات کا وقت۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم نہیں مانتے اور خدا نکل آتا ہے تو ہمارا نقصان لامحدود ہے، یعنی جہنم۔ تو ریاضیاتی اصول سے یہ سودا انتہائی منافع بخش ہے کہ مان لیا جائے۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ ایک ریاضی دان کے لیے تو یہ کیلکولیشن بہت منطقی ہوگی۔ ہاں، میتھس کے حساب سے۔ لیکن کیا یہ خالص موقع پرستی نہیں ہے؟ یہ تو خدا کے ساتھ ایک قسم کی تجارت والی بات ہو گئی نا۔ اور پھر اگر کوئی یہ شرط لگا بھی لے تو بھائی دنیا میں تو سینکڑوں مذاہب اور دیوتا ہیں، وہ کس پر شرط لگائے گا؟ یہ پاسکل کی شرط پر سب سے بڑی تنقید ہے۔ ہاں،
اگر اس نے غلط خدا پر شرط لگا دی تو کیا ہوگا؟ بہرحال جیسا کہ ہم نے پہلے واضح کیا تھا، ہم ان تمام دلائل کا صرف ایک غیر جانبدارانہ جائزہ لے رہے ہیں تاکہ جان سکیں کہ فلسفیوں نے کن کن زاویوں سے سوچا ہے۔ اور در حقیقت اس کتاب کو پڑھنے اور ہماری اس آج کی پوری بحث کا سب سے بڑا مقصد بھی یہی ہے۔ دیکھیں، فلسفہ محض کچھ پرانے لوگوں کی کتابی باتیں نہیں ہیں۔ فلسفہ دراصل ان اینکوں کا مطالعہ ہے، ان لینسز کا جن کے ذریعے ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں۔ بالکل، اگر ہماری اینک پر ہی داغ ہوں گے، اگر ہمارے تصورات کا ڈھانچہ ہی ٹیڑھا ہوگا تو ظاہر ہے ہمیں پوری دنیا الجھی ہوئی نظر آئے گی۔ جی، فلسفہ وہ کپڑا ہے جس سے ہم اس اینک کو صاف کرتے ہیں۔ یہ ہمیں سنی سنائی باتوں اور اندھے عقائد کا شکار ہونے سے بچاتا ہے اور تنقیدی سوچ کی طاقت دیتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اسی حوالے سے بلیک برن نے کتاب کے آخر میں ہسپانوی مصور فرانسسکو گویا کی ایک بڑی مشہور پینٹنگ کا حوالہ دیا ہے۔ اس پینٹنگ کا عنوان کیا ہے؟ اس کا عنوان ہے عقل کے سو جانے سے عفریت جنم لیتے ہیں، یعنی The Sleep of Reason Produces Monsters۔ انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب جب انسانوں نے سوال پوچھنا بند کیا ہے، عقل کو پس پشت ڈالا اور بغیر سوچے سمجھے چیزوں کو مان لیا، تب تب دنیا میں تعصب، نفرتوں اور ظلم کے عفریتوں نے جنم لیا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ سوال پوچھتے رہنا اور چیزوں کی بنیادوں کو کھوجنا ہمارے ذہن کے لیے آکسیجن کی طرح ہے۔ بالکل۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ فلسفہ کیوں ضروری ہے اور یہ ہماری عملی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ اور جاتے جاتے ایک انتہائی غور طلب خیال جو ہر انسان کو سوچنا چاہیے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا یا فلسفہ پڑھنے کا مقصد کائنات کے ہر راز کا حتمی پکا پکایا جواب تلاش کر لینا ہے۔ جی، لیکن شاید اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں دانش مندانہ شکوک و شبہات سکھاتا ہے، جسے ہم میٹیگیٹڈ اسکیپٹسزم کہتے ہیں۔ یعنی یہ جان لینا کہ انسان کی عقل کی بھی کچھ حدود ہیں۔ بالکل۔ یہ ادراک ہونا کہ اس وسیع کائنات کے مقابلے میں حقیقت میں ہم کتنا کم جانتے ہیں، دراصل سچی دانش اور عقل مندی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ اپنے علم پر غرور کرنے کے بجائے اپنی کم علمی کو تسلیم کرنا ہی سب سے بڑا فلسفہ ہے۔ اور اسی دانش مندانہ شک کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ سوچتے رہیے گا۔ تصور کریں کہ ایک صبح اچانک آنکھ کھلے اور یہ احساس ہو کہ یہ ساری زندگی، دوست، نوکری، مطلب یہاں تک کہ جس کرسی پر ہم بیٹھے ہیں، وہ سب محض ایک انتہائی جدید ورچوئل ریالٹی کا فریب ہے۔ بالکل جیسے کسی سائنس فکشن فلم کا سین ہو۔ ہاں بالکل۔ تو کوئی یہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ یہ سب اصلی ہے اور اس کے دماغ کو کسی لیبارٹری میں تاروں سے نہیں جوڑا گیا؟ کوئک لٹ سمریز کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ آج ہم سائمن بلیک برن کی مشہور کتاب تھنک کے چنیدہ حصوں کا گہرا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا حصہ 2 ہے۔ اور دیکھیں، آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ فلسفہ صرف کوئی پرانی بورنگ کتابی باتیں نہیں ہیں۔ صحیح، لوگ عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ فلسفہ صرف ماہرین کے لیے ہے۔ بالکل، لیکن در حقیقت یہ ایک عملی طریقہ ہے یہ سمجھنے کا کہ ہم دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں۔ بلیک برن نے اسے ایک بڑا زبردست نام دیا ہے، کنسیپچول انجینئرنگ یا تصوراتی انجینئرنگ۔ واہ، تصوراتی انجینئرنگ، یہ تو بہت ہی دلچسپ اصطلاح ہے نا؟ مطلب جیسے ایک انجینئر عمارت کے ڈھانچے کو سمجھتا ہے، ویسے ہی ہم اپنی سوچ کے ڈھانچے کو سمجھنے جا رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے بنیادی عقائد ہماری روزمرہ زندگی پر کیا اثر ڈالتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس تصوراتی انجینئرنگ کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ جب تک عمارت ہی کھڑی ہے، کوئی بنیادوں کے بارے میں نہیں سوچتا۔ بالکل، لیکن جب دراڑیں پڑتی ہیں تو پھر بنیاد چیک کرنی پڑتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم گہرے اور مشکل سوالات میں الجھیں، یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر ہمیں اپنی سوچ پر غور کرنے کی زحمت کیوں اٹھانی چاہیے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ بلیک برن نے فلسفے کی اہمیت کے 3 درجے بتائے ہیں۔ سب سے پہلا ہے اعلیٰ درجہ، جسے وہ ہائی گراؤنڈ کہتا ہے۔ اچھا، یہ ہائی گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ خالصتاً ذہنی صحت اور خود کو سمجھنے کی خوشی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی انسان موسیقی یا ریاضی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ صحیح، صرف دماغی تسکین کے لیے۔ ہاں، لیکن ظاہر ہے ہر کوئی تو صرف فکری خوشی کے لیے فلسفہ نہیں پڑھتا نا۔ اس لیے دوسرا درجہ ہے درمیانی درجہ،
یعنی مڈل گراؤنڈ، اور یہ ہماری عملی زندگی سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ ہاں، کیونکہ مطلب اکثر لوگ تو یہی سوچتے ہیں کہ کیا فلسفہ واقعی روٹی کما کر دے سکتا ہے؟ عملی زندگی میں اس کا کیا فائدہ؟ بالکل، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری سوچ ہمارے اعمال پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ غلط فلسفیانہ سوچ دراصل ہماری زندگی کو اور معاشرے کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ مطلب کوئی مثال دے کر سمجھائیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک بڑی مشہور مثال ہے ہومو اکنامکس کی۔ اگر انسان یہ سوچنے لگ جائے کہ دنیا کے سب لوگ فطری طور پر خود غرض ہیں تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ دوسروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دے گا۔ بالکل صحیح، اور جب بھروسہ ختم ہوتا ہے تو معاشرے میں تھامس ہابس کی بیان کردہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، جسے وہ سب کے خلاف جنگ کہتا ہے۔ واہ، اور اس کا معاشی نقصان بھی تو ہوگا نا؟ مطلب اگر مجھے کسی پر اعتبار نہیں تو ہر چھوٹے کام کے لیے مجھے وکیل کرنا پڑے گا۔ ہاں، وکیلوں کی فیسیں، لمبے چوڑے معاہدے، مطلب روزمرہ کے معاملات بہت مہنگے اور پیچیدہ ہو جائیں گے۔ تو ایک غلط سوچ نے پوری معیشت کو سست کر دیا۔ یہ تو بہت خطرناک ہے۔ کیا اس کی کوئی اور مثال بھی ہے؟ ہاں، ایک اور مثال فیٹلزم یا تقدیر پرستی کی ہے۔ اگر انسان آزاد مرضی پر یقینی نہ رکھے اور سوچے کہ سب کچھ پہلے سے طے ہے، تو وہ عمل کرنا چھوڑ سکتا ہے۔ صحیح، وہ سوچے گا کہ جب میرے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں تو میں محنت کیوں کروں؟ بالکل، وہ حالات کے سامنے ہتھیار ڈال دے گا۔ تو صحیح سوچ انسان کو بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اور پھر بلیک برن تیسرے درجے پر آتا ہے، نچلا درجہ یا لو گراؤنڈ۔ اچھا، یہ نچلا درجہ کیا ہے؟ ہسپانوی مصور گویا کا ایک مشہور قول ہے کہ عقل کی نیند سے افرید پیدا ہوتے ہیں۔ افریت مطلب مانسٹرز؟ ہاں، اگر ہم بغیر سوچے سمجھے نظریات کو اپنا لیں تو انسان جنگوں، ظلم اور تباہی کا حصہ بن سکتا ہے۔ تاریخ بھری پڑی ایسی مثالوں سے۔ یار، یہ تو واقعی ڈرانے والی بات ہے۔ مطلب غلط افکار اتنی خطرناک ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں، اور اسی لیے صحیح سوچ عملی زندگی کی اشد ضرورت ہے۔ تو چونکہ ہم نے یہ مان لیا ہے کہ غلط افکار خطرناک ہیں، تو اب میرے خیال میں وقت ہے کہ ہم اپنے سب سے بنیادی تصور یعنی علم اور شک کے فلسفے کا جائزہ لیں۔ ہاں، اب ہم ڈیکارٹ کی طرف آتے ہیں۔ 1619 میں فرانسیسی فلسفر رینے ڈیکارٹ نے ایک بہت ہی انقلابی خیال پیش کیا۔ وہی نا، شک کا طریقہ؟ میں نے اس کے بارے میں تھوڑا پڑھا ہے۔ جی، میتھڈ آف ڈاؤٹ۔ ڈیکارٹ نے علم کی ایک ٹھوس بنیاد تلاش کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہر اس چیز کو رد کر دے گا جس پر ذرا سا بھی شک ہو سکے۔ ذرا سا بھی؟ تو کیا یہ ایسا ہی ہے جیسے ورچوئل ریالٹی کا ہیڈ سیٹ پہن لینا، یا وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کسی پاگل سائنسدان نے دماغ نکال کر کیمیکل کے جار میں رکھ دیا ہو؟ ہاں، بالکل وہی۔ ڈیکارٹ کے زمانے میں وی آر ہیڈ سیٹ تو نہیں تھے، تو اس نے ایک شیطانی روح یعنی ایول ڈیمن کا تصور پیش کیا۔ اچھا، یہ شیطانی روح کیا کرتی تھی؟ ڈیکارٹ کا مقصد یہ منوانا نہیں تھا کہ ہم واقعی کسی جار میں رکھے دماغ ہیں یا کوئی شیطانی روح ہمیں کنٹرول کر رہی ہے۔ یہ بس ایک سوچنے کی مشق تھی، ایک فکری تجربہ۔ بالکل۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور کرنا چاہتا تھا کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا علم ہے جو اس شک سے بالا تر ہو؟ کیا ہمارے حواس ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ مطلب جیسے خواب میں جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سب کچھ کتنا اصلی لگتا ہے نا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ خواب میں چیزیں اصلی لگتی ہیں تو کیا پتا یہ دنیا بھی ایک طویل خواب ہو، ایک وہم ہو؟ یہ تو بڑی پریشان کن بات ہے۔ اگر سب کچھ ایک شیطانی روح کا فریب ہو سکتا ہے اور دنیا کی ہر چیز پر شک کیا جا سکتا ہے، تو کیا کوئی ایک چیز بھی ایسی بچتی ہے جس پر مکمل یقین کیا جا سکے؟ ڈیکارٹ بھی اسی پریشانی میں تھا، لیکن پھر اس شک کے سمندر میں اسے ایک چٹان مل گئی، ایک ایسی بنیاد جسے ہٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ اور وہ کیا تھی؟ اس کا مشہور مقولہ کوجیٹو آرگو سم، جس کا مطلب ہے میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ میں سوچتا ہوں اس لیے ہوں۔ رکیے، مجھے یہاں ایک اعتراض ہے۔ جی، بتائیے۔ اگر وہ شیطانی روح مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہو کہ میں موجود ہوں، حالانکہ دراصل میں موجود ہی نہ ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ مجھے میری سوچ کے بارے میں دھوکہ نہیں دے سکتی؟ یہی تو اس مقولے کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ ڈیکارٹ کہتا ہے کہ دھوکہ کھانے کے لیے بھی تو آپ کا موجود ہونا ضروری ہے نا؟ بات تو لاجیکل لگ رہی ہے۔
دیکھیں، شیطانی روح آپ کو یہ دھوکہ تو دے سکتی ہے کہ آپ سکینگ کر رہے ہیں یا ہوا میں اڑ رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتی کہ آپ سوچ رہے ہیں۔ اچھا، کیونکہ اگر میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے تو کم از کم سوچنے کا عمل تو ہو رہا ہے۔ بالکل، اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ سوچ رہے ہیں تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں۔ دھوکہ کھانے والا کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے نا۔ واہ، تو مطلب ہمارا اصل وجود ہماری سوچ ہے۔ بالکل، اور اسے مزید واضح کرنے کے لیے ڈیکارٹ نے ایک بڑی زبردست مثال دی ہے، موم کی مثال۔ موم کی؟ یہ کیسی مثال ہے؟ دیکھیں، فرض کریں آپ کے ہاتھ میں موم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس کی ایک خاص خوشبو ہے، رنگ ہے، شکل ہے۔ اگر آپ اسے بجاتے ہیں تو آواز بھی آتی ہے۔ ہاں، ٹھوس ہوتا ہے نا وہ۔ اب آپ اسے آگ کے پاس لے جائیں، کیا ہوگا؟ وہ پگھل جائے گا، اس کی شکل بدل جائے گی، گرم ہو جائے گا۔ بالکل، اور اس کی خوشبو ختم ہو جائے گی، رنگ بدل جائے گا، اور بجانے پر آواز بھی نہیں آئے گی۔ تو آپ کے حواس تو آپ کو دھوکہ دے گئے نا؟ ہاں، آنکھ، ناک، کان، سب کے حساب سے تو وہ اب کوئی نئی چیز بن گئی ہے۔ لیکن آپ کا ذہن پھر بھی جانتا ہے کہ یہ وہی موم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اصل وجود یہ جسم یا حواس نہیں ہے، بلکہ ایک خالص سوچنے والی ہستی ہے۔ واہ، کیا بات ہے! لیکن ایک مسئلہ ہے، ہم نے اپنا شعور یا ذہن تو دریافت کر لیا، لیکن باقی دنیا کا کیا؟ یہ کرسی، یہ مائک، یہ اسٹوڈیو۔ ڈیکارٹ کس طرح اپنے دماغ سے نکل کر اس بیرونی دنیا کو دوبارہ سچ ثابت کرتا ہے؟ یہ واقعی ایک مشکل مرحلہ تھا۔ ڈیکارٹ کو اس شیطانی روح کو شکست دینے کے لیے واضح اور نمایاں خیالات کا سہارا لینا پڑا، اور یہاں اس نے خدا کے تصور کی مدد لی۔ خدا کا تصور؟ وہ کیسے؟ اسے ٹریڈ مارک آرگیومنٹ کہتے ہیں۔ ڈیکارٹ کہتا ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک کامل ہستی کا تصور موجود ہے، مطلب پرفیکٹ بینگ۔ صحیح۔ اب طبیعت کا اصول ہے کہ کوئی بھی معلول یعنی ایفیکٹ اپنی علت یعنی کاز سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو چونکہ ہم خود نامکمل ہیں، ہم یہ کامل تصور خود سے نہیں بنا سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تصور کسی اور نے ہمارے دماغ میں ڈالا ہے؟ بالکل، یہ کامل تصور صرف ایک کامل ہستی یعنی خدا ہی ہمارے ذہن میں ڈال سکتا ہے، بالکل ویسے جیسے کوئی کاریگر اپنی بنائی چیز پر اپنا ٹریڈ مارک لگا دیتا ہے۔ اور چونکہ خدا کامل ہے، اس لیے وہ ہمیں بلا وجہ دھوکہ نہیں دے گا۔ جی ہاں، دھوکہ باز ہونا تو خامی ہے، خدا دھوکہ باز نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہماری دنیا کوئی وہم نہیں ہے۔ دیکھیں، یہاں بات کچھ عجیب ہو رہی ہے، مجھے اس دلیل میں ایک خامی لگ رہی ہے۔ اچھا، کیا خامی؟ کیا میں ایک پرفیکٹ یعنی کامل ریاضی دان کا تصور نہیں کر سکتا، حالانکہ میں خود ریاضی میں بالکل صفر ہوں؟ مطلب؟ کیا ہر خیال کے پیچھے بالکل ویسی ہی حقیقت کا ہونا ضروری ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بعد میں آنے والے فلسفیوں، خاص طور پر ڈیوڈ ہیوم نے بھی بالکل یہی اعتراض کیا تھا۔ اچھا، ہیوم نے بھی یہی کہا؟ ہاں، ہیوم نے کہا کہ علت اور معلول کا ایک جیسا ہونا قطعی ضروری نہیں۔ مثلاً میگنیٹک فیلڈ کو دیکھیں، وہ لوہے کے بھاری ٹکڑے کو حرکت دیتی ہے، حالانکہ ان دونوں میں کوئی ظاہری مماثلت نہیں ہے۔ بالکل، مقناطیسی لہریں تو نظر بھی نہیں آتی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ڈیکارٹ کی یہ دلیل اتنی بھی فول پروف یا ڈیمن پروف نہیں ہے جتنا وہ سمجھتا تھا۔ تو اگر ڈیکارٹ کی یہ عقلی بنیادیں، جنہیں ہم ریشنل فاؤنڈیشنلزم کہہ سکتے ہیں، اتنی مضبوط نہیں ہیں، تو پھر ہم اپنی دنیا پر بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ہمیشہ شکوک کے اندھیرے میں ہی رہیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہیوم نے ایک متبادل نظریہ پیش کیا جسے نیچرل فاؤنڈیشنلزم کہتے ہیں۔ ہیوم نے کہا کہ ہم فطری طور پر اپنے حواس پر یقین کرنے پر مجبور ہیں۔ مجبور ہیں؟ مطلب ہمارا دماغ اسی طرح ڈیزائن ہوا ہے؟ بالکل، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ حواس وقت کے ساتھ ساتھ خود اپنی غلطیاں سدھار لیتے ہیں، یہ سیلف کریکٹیو ہوتے ہیں۔ یعنی اگر مجھے دور سے سراب نظر آئے تو قریب جا کر آنکھیں خود بتا دیتی ہیں کہ وہاں پانی نہیں ہے؟ بالکل درست۔ اور ایک اور بہت ہی زبردست نظریہ آٹو نیورات کا ہے، کوہرنٹزم کا۔ آٹو نیورات؟ ان کا کیا نظریہ ہے؟ انہوں نے کشتی کی بہت شاندار مثال دی ہے۔ نیورات کہتا ہے کہ ہمارا علم ایک ایسے جہاز یا کشتی کی طرح ہے جسے سمندر کے بیچوں بیچ مرمت کرنا پڑے۔ بیچ سمندر میں؟ یہ تو بہت مشکل ہے۔ ہاں،
ہم اس کشتی کو ساحل پر لا کر صفر سے یعنی بنیاد سے دوبارہ نہیں بنا سکتے جیسے ڈیکارٹ نے کوشش کی تھی، بلکہ ہمیں اس کے تختے ایک ایک کر کے بدلنے پڑتے ہیں۔ واہ! اور ظاہر ہے جب ایک تختہ نکالیں گے تو ڈوبنے سے بچنے کے لیے اسی کشتی کے باقی تختوں پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ بالکل، آپ بیک وقت پوری کشتی نہیں توڑ سکتے۔ یہ تو ہماری عملی زندگی کی بڑی شاندار تصویر ہے۔ مطلب ہمیں زندگی میں ہر چیز کا حتمی ناگوار ثبوت نہیں چاہیے ہوتا۔ ہمارے عقائد اور علم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے جال کی طرح ہیں۔ ہاں، ایک ویب آف بلیف ہے جو ہمیں سہارا دیتا ہے، اور یہی باہمی ربط ہمیں زندگی گزارنے کے قابل بناتا ہے۔ جب تک کشتی چل رہی ہے سب ٹھیک ہے۔ زبردست! تو اگر اس گفتگو کو سمیٹیں تو یہ واضح ہے کہ فلسفہ کوئی ہوائی چیز نہیں، بلکہ یہ سمجھنے کا نام ہے کہ ہم خود کو اور اپنے ارد گرد کے حالات کو کیسے دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ ڈیکارٹ کے شک سے لے کر نیوریت کی کشتی تک یہ سارا سفر دراصل ہمیں ذہنی طور پر آزاد کرنے کا عمل ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے اپنے خیالات کی بنیادوں کو چیک کیا جائے۔ اور پروگرام کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک نیا اور شاید تھوڑا اشتہار انگیز خیال چھوڑنا چاہوں گی۔ وہ کیا؟ دیکھیں، اگر جدید سائنس کی مانیں تو ہمارا دماغ صرف ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے۔ یہ صرف اس لیے بنا ہے کہ ہم شکاریوں سے بچ سکیں اور خوراک تلاش کر سکیں۔ سروائیول کے لیے، رائٹ۔ ہاں، تو ہم یہ کیسے فرض کر لیتے ہیں کہ یہی دماغ جو صرف زندہ رہنے کے لیے بنا ہے، اس کائنات کی حتمی اور پیچیدہ ترین حقیقتوں کو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے؟ او مائی گاڈ، یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا سچ واقعی حتمی سچ ہے یا صرف زندہ رہنے کی ایک ارتقائی ترکیب؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ واہ، کیا کمال کا خیال ہے۔ مطلب ہم سچ جاننے کے لیے بنے ہیں یا صرف زندہ رہنے کے لیے؟ اس حیران کن سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو ختم کرتے ہیں۔ امید ہے فلسفے کی یہ تصوراتی انجینئرنگ آپ کے لیے بھی اتنی ہی دلچسپ رہی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اور یہ حصہ 3 ہے۔ جی ہاں، اور آج کا ہمارا یہ جو تفصیلی جائزہ ہے نا، یہ واقعی بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے۔ بالکل، کیونکہ آج ہم سائمن بلیک برن کی کتاب تھنک کی روشنی میں ایک بہت ہی گہرے موضوع پر بات کرنے والے ہیں، یعنی علم، جسے ہم نالج کہتے ہیں، اور شک کے فلسفے پر۔ صحیح، اور یہ وہ فلسفہ ہے جس نے واقعی صدیوں سے بڑے بڑے دانشوروں کے ذہنوں کو الجھا کر رکھا ہوا ہے۔ ہاں، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم اپنی عام زندگی میں تو چیزوں کو بہت ٹھوس سمجھتے ہیں نا۔ مطلب اگر میرے سامنے کمرے میں ایک کرسی رکھی ہے تو میں مانتی ہوں کہ وہ کرسی وہاں ہے۔ بالکل، وہ آپ کو نظر جو آ رہی ہے۔ ہاں، دیوار ہے تو وہ دیوار ہے۔ سچ اور جھوٹ ہمیں بالکل ایسے الگ لگتے ہیں جیسے دن اور رات۔ لیکن آج کے ہمارے اس مطالعے کا مشن یہ سمجھنا ہے کہ ہم کیسے جانتے ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ واقعی حقیقت ہے؟ اور یہی وہ سوال ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ سچی میں، مطلب کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری یہ ساری دنیا جو ہمیں اتنی اصلی لگتی ہے وہ صرف ایک خواب ہو؟ یہ ایک ایسا سنسنی خیز خیال ہے جو واقعی ہمارے روزمرہ کے تمام عقائد کو جڑ سے ہلا دیتا ہے۔ دیکھیں، یہ واقعی ایک ایسا مقام ہے جہاں سچ اور وہم کے درمیان کی جو لکیر ہے نا، وہ بہت دھندلی ہو جاتی ہے۔ مطلب ہم لوگ چیزوں کی درجہ بندی کرنے کے عادی ہیں، ہمیں ٹھوس حقائق پسند ہوتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل پسند ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس ایک سوال پر غور کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم کہ ہم واقعی کیا جانتے ہیں، تو ہر وہ چیز جسے ہم حقیقت مانتے ہیں اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ تو چلیں اس بات کو ذرا تفصیل سے کھولتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ حقیقت کیا ہے تو میرے خیال میں آغاز ہمیں اس ذریعے سے کرنا ہوگا جس سے ہم اس دنیا کو محسوس کرتے ہیں، یعنی ہمارے حواس۔ بالکل، ہماری سینسز۔ مطلب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چیزوں کو چھوتے ہیں۔ ہم ان حواس پر اتنا اندھا بھروسہ کیوں کرتے ہیں، حالانکہ روزمرہ زندگی میں یہ ہمیں اکثر دھوکہ بھی دیتے ہیں، ہے نا؟ بہت صحیح بات کی آپ نے۔ اور فرانسیسی ریاضی دان اور مشہور فلسفر تھے رینے ڈیکارت۔ انہوں نے بالکل اسی مقام سے اپنی اس گہری سوچ کا آغاز کیا تھا۔ اچھا، ڈیکارٹ نے؟ جی، ڈیکارٹ کا کہنا تھا کہ ہم دنیا کا سارا علم اپنے حواس کے ذریعے ہی حاصل کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ حواس کبھی کبھار ہمیں دھوکہ بھی دے دیتے ہیں۔ ہاں، جیسے وہ کتاب میں کچھ بڑی دلچسپ مثالیں دی گئی ہیں نا؟ بالکل، جیسے صحرا والی مثال۔ مطلب آپ کو صحرا میں دور سے چمکتا ہوا پانی نظر آتا ہے، لیکن جب آپ قریب جاتے ہیں تو پتہ چلتا کہ وہ محض ایک سراب تھا،
پانی تھا ہی نہیں۔ ہاں ہاں، اور وہ پانی کے گلاس میں رکھی ہوئی پینسل کی مثال جو ہمیں سیدھی ہونے کے باوجود ٹیڑھی نظر آتی ہے۔ جی، وہ بھی حواس کا ہی دھوکہ ہے۔ اس کے علاوہ ڈیکارٹ نے 17ویں صدی کے پاگلوں کی بھی ایک عجیب سی مثال دی تھی۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے سر شیشے سے بنے ہوئے ہیں۔ ارے باپ رے، شیشے سے؟ جی، یا کچھ سمجھتے تھے کہ وہ کدو ہیں، یا پھر یہ کہ انہوں نے کوئی بہت شاندار شاہی لباس پہنا ہوا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ سب ان کے دماغ اور حواس کا دھوکہ تھا۔ ایک منٹ مجھے یہاں ڈیکارٹ سے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اچھا، کیا اختلاف ہے؟ مطلب اگر ہم عام زندگی کی بات کریں، فرض کریں اخبار میں خبر غلط چھپ جاتی ہے، تو کیا ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اس اخبار کی ہر ایک خبر ہی جھوٹی ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں کرتے ہم۔ یا پھر اگر مارکیٹ میں 100 روپے کے کچھ کرنسی نوٹ جعلی نکل آئیں تو کیا ہم دنیا کے سارے نوٹوں کو جعلی مان کر ان کا استعمال ہی چھوڑ دیتے ہیں؟ ظاہر نہیں۔ اگر دور سے مجھے کوئی چیز غلط نظر آئی ہے تو میں قریب جا کر اسے دوبارہ دیکھ لیتی ہوں۔ صحیح، آپ تصدیق کر لیتی ہیں۔ بالکل، میں اپنے ہی حواس کا استعمال کر کے حواس کی اس غلطی کو درست کر لیتی ہوں۔ تو پھر ان حواس پر 100% مطلب مکمل شک کیوں کیا جائے؟ یہ بات مجھے تھوڑی عجیب لگی۔ دیکھیں، یہ آپ کا جو زاویہ ہے نا، یہ ایک بہت عملی اور منطقی زاویہ ہے۔ روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے ہم واقعی ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہاں، تو پھر بات یہ ہے کہ ڈیکارٹ کے دور کے جو نقاد تھے، انہوں نے بھی بالکل یہی بات کہی تھی کہ بھائی جعلی نوٹوں کا وجود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اصلی نوٹ کہیں نہ کہیں تو موجود ہے نا۔ ہاں بالکل، یہی میرا پوائنٹ ہے۔ لیکن اسے ذرا اس زاویے سے دیکھیں۔ ڈیکارٹ روزمرہ کے کام کاج کو روکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ سڑک پار کرنا چھوڑ دیں۔ تو پھر وہ کیا چاہ رہا تھا؟ وہ فلسفے کی سطح پر ایک ایسی بنیاد تلاش کر رہا تھا جس میں غلطی کی 1% بھی گنجائش نہ ہو، 0% ڈاؤٹ۔ اگر ہم صحرا میں کھڑے ہیں تو اس لمحے کے لیے وہ صحرا بالکل اصلی پانی جیسا ہی لگتا ہے نا۔ ہاں، اس وقت تو پانی ہی لگتا ہے۔ تو اس مخصوص لمحے میں ہمارا ذہن حقیقت اور فریب میں تمیز کرنے سے بالکل قاصر ہوتا ہے۔ جب تک ہم چل کر قریب نہیں جاتے، دھوکہ قائم رہتا ہے۔ تو ڈیکارٹ کا سوال دراصل یہ ہے کہ جب ایک ذریعے نے ہمیں ایک بار بھی دھوکہ دے دیا ہے تو ہم فلسفیانہ طور پر اسے حتمی اور قطعی سچائی کی بنیاد کیسے بنا سکتے ہیں؟ اچھا، اب مجھے سمجھ آئی۔ یعنی مسئلہ عملی زندگی کا نہیں ہے، مسئلہ 100% خالص علم کی تلاش کا ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر بنیاد میں ایک بھی دراڑ آ سکتی ہے تو ہم اس پر یقین کی اتنی بڑی عمارت کھڑی نہیں کر سکتے۔ جی، یہ بات اب سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن میں نے پڑھا کہ پھر ڈیکارٹ یہاں سے ایک قدم اور آگے چلا جاتا ہے۔ جی، وہ رکتا نہیں ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ اگر ہم جاگتے ہوئے حواس پر بھروسہ نہیں کر سکتے تو یہ بحث پھر خوابوں کی طرف مڑ جاتی ہے نا؟ جی ہاں، اور یہ ڈیکارٹ کا دوسرا بڑا وار تھا جسے ہم فلسفے میں دی ڈریم آرگیومنٹ کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ذرا ان لمحات کو یاد کریں جب ہم کوئی بہت گہرا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، کچھ خواب تو واقعی بہت اصلی لگتے ہیں۔ بالکل، خواب کے اندر ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے، ہم چیزوں کو باقاعدہ چھو رہے ہوتے ہیں، اور وہ سب کچھ ہمارے حواس کو، ہماری سینسز کو بالکل حقیقی لگتا ہے۔ اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہی تو بات ہے۔ اس وقت تک جب تک ہماری آنکھ نہ کھلے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ محض ایک خواب تھا۔ تو ڈیکارٹ یہاں یہ خطرناک سوال اٹھاتا ہے کہ ہم یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں ہم واقعی جاگ رہے ہیں اور یہ سب کوئی طویل خواب نہیں ہے؟ اوہ واو! ویسے عام طور پر لوگ اس کا ایک بڑا سیدھا سا دیسی حل بتاتے ہیں۔ کیا حل؟ چٹکی کاٹنے والا؟ ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو چٹکی کاٹ کر دیکھو، اگر درد ہو تو مطلب تم جاگ رہے ہو۔ لیکن میں جانتی ہوں کہ یہ دلیل کام نہیں کرتی۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ انسان تو خواب کے اندر بھی چٹکی کاٹنے اور باقاعدہ درد محسوس کرنے کا خواب دیکھ سکتا ہے نا۔ دماغ میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ درد کی لہریں پیدا کر لے اور آپ کو خواب میں بھی درد محسوس ہو۔ بالکل، دماغ بہت طاقتور ہے۔ لیکن میرا ایک اور اعتراض ہے یہاں پر۔ جی بتائیں۔ دیکھیں، خواب تو عموماً بے ترتیب ہوتے ہیں نا، ایک عجیب و غریب سی منطق ہوتی ہے ان کی۔ آپ ایک لمحے میں اپنے گھر کے لاؤنج میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دوسرے ہی لمحے آپ کسی اڑتے ہوئے ہاتھی پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہاں، خوابوں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ جی،
جبکہ ہماری جو اصل زندگی ہے وہ تو ایک بہت منظم ترتیب سے چلتی ہے، قوانین فطرت کام کرتے ہیں۔ مطلب سورج روزانہ مشرق سے ہی نکلتا ہے، کشش ثقل کی وجہ سے چیزیں نیچے ہی گرتی ہیں۔ تو کیا یہ جو ایک منظم ترتیب ہے، یہ تسلسل ہے، کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ ہماری یہ زندگی خواب نہیں ہے؟ یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری زندگی ہمیں بہت منظم لگتی ہے، لیکن کیا منظم ہونا حقیقت کی حتمی دلیل ہو سکتی ہے؟ مطلب کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم اس بات کو کیسے رد کر سکتے ہیں کہ شاید ہم کوئی ایسا خواب دیکھ رہے ہوں جو بہت ہی زیادہ منظم اور مربوط ہو سکتا ہے ہمارا دماغ ایک ایسا خواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہو جس میں قوانین فطرت بالکل ویسے ہی کام کرتے ہوں جیسے ہمیں لگتا ہے کہ وہ حقیقت میں کرتے ہیں۔ اچھا، چلیں فرض کریں کہ میں آپ کی یہ بات مان لیتی ہوں کہ یہ سب ایک بہت منظم خواب ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی کیا؟ خواب کے اندر بھی تو کچھ چیزیں سچ ہوتی ہیں نا؟ مثال کے طور پر میں چاہے خواب دیکھ رہی ہوں یا جاگ رہی ہوں، 2 اور 2 ہمیشہ 4 ہی رہیں گے، ہے نا؟ ایک مثلث یعنی ٹرائنگل کے 3 ہی کونے ہوں گے، چاہے میں خواب میں ہی کیوں نہ ہوں۔ فزکس کے قوانین شاید خواب میں بدل جائیں، لیکن یہ جو ریاضی ہے، جو منطق ہے، یہ تو خواب میں بھی نہیں بدلتی۔ تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ہر ایک چیز پر شک ہے؟ اور آپ کا یہ جو نقطہ ہے نا، یہ بالکل وہ مقام ہے جہاں سے فلسفے کی تاریخ کا میں کہوں گا سب سے خطرناک اور حیران کن تصور جنم لیتا ہے۔ سچ میں؟ وہ کون سا تصور؟ دیکھیں، ڈیکارٹ کو بھی بالکل اسی بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یہ جو خواب والی دلیل ہے نا، یہ ریاضی یا بنیادی منطق پر شک کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہاں، ریاضی تو ریاضی ہے۔ بالکل، خواب چاہے کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو، 2 + 2 4 ہی رہتے ہیں۔ تو اگر ڈیکارٹ کو علم کی ہر چیز کو بشمول منطق اور ریاضی کے شک کے دائرے میں لانا تھا تو اسے ایک ایسا تصور چاہیے تھا جو خواب سے بھی کہیں زیادہ طاقتور ہو، اور وہیں سے ایول ڈیمن یعنی ایک چالاک شیطان کا تصور سامنے آتا ہے۔ ایول ڈیمن، یعنی اب ہم اس بات پر غور کریں گے کہ کوئی ہمیں جان بوجھ کر دھوکہ دے رہا ہے؟ بالکل، ڈیکارٹ فرض کرتا ہے کہ ایک انتہائی طاقتور، چالاک اور بدنیتی پر مبنی ایک بیرونی طاقت موجود ہے۔ ایک شیطان؟ جی، ایک ایسا شیطان جو اپنی پوری طاقت، اپنی پوری توانائی صرف اس بات پر صرف کر رہا ہے کہ وہ ہمیں ہر پل دھوکہ دے سکے۔ وہ ہمارے ذہن میں جھوٹے خیالات اور مناظر ڈال رہا ہے۔ ارے باپ رے! یہ آسمان، یہ ہوا، زمین، رنگ، شکلیں اور حتیٰ کہ ہمارے یہ ہاتھ پیر بھی شاید حقیقت نہیں ہیں، بلکہ یہ سب اس شیطان کے بچھائے ہوئے جال ہیں۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، تو شاید وہ شیطان ہمارے دماغ کے ساتھ ایسا کھیل کھیل رہا ہوتا ہے کہ ہمیں 4 ہی سچ لگنے لگتا ہے، جبکہ حقیقت شاید کچھ اور ہو۔ بالکل، حالانکہ شاید اصل حقیقت میں 2 اور 2 5 ہوتے ہوں، لیکن وہ شیطان ہمیں 4 دیکھنے پر مجبور کر رہا ہو۔ یہ تو ایک مکمل ڈراؤنا منظرنامہ بن گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں جس کرسی پر بیٹھی ہوں، جس ہوا میں سانس لے رہی ہوں، سب ایک فریب ہے؟ جی، ڈیکارٹ کے مطابق ایسا ہو سکتا ہے۔ ویسے اس کتاب تھنک میں اس تصور کو سمجھانے کے لیے ایک جدید مثال بھی دی گئی ہے نا، جسے برین ان اے ویٹ یعنی دماغ ایک جار میں کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایول ڈیمن کے تصور کی بالکل جدید اور سائنسی شکل ہے۔ سمجھ لیں، فرض کریں کہ کوئی ایک پاگل سائنسدان ہے، اس نے کسی شخص کا دماغ نکالا اور اسے کیمیکل سے بھرے ایک شیشے کے جار میں رکھ دیا ہے، تاکہ وہ زندہ رہے۔ بالکل، تاکہ دماغ زندہ رہے۔ پھر اس نے اس دماغ کے ساتھ بہت سی تاریں لگا کر اسے ایک انتہائی طاقتور، سمجھیں ایک سپر کمپیوٹر سے جوڑ دیا ہے۔ اب وہ سائنسدان اس کمپیوٹر کے ذریعے اس دماغ کو برقی سگنلز یعنی الیکٹریکل سگنلز بھیج رہا ہے۔ اوہ، میں سمجھ رہی ہوں۔ اب دماغ سمجھتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت باغ میں چہل قدمی کر رہا ہے، پھولوں کی خوشبو سونگھ رہا ہے، یا ہم سب کی طرح کوئی کتاب پڑھ رہا ہے۔ وہ دماغ جو کچھ بھی محسوس کر رہا ہے نا، ہر رنگ، ہر خوشبو، ہر جذبہ، وہ صرف اس کمپیوٹر کے پیدا کردہ سگنلز ہیں۔ تو حقیقت میں اس کا کوئی جسم نہیں ہے؟ بالکل نہیں، حقیقت میں اس کا کوئی جسم نہیں ہے۔ وہ دنیا میں کہیں گھوم پھر نہیں رہا، وہ تو صرف کیمیکل کے ایک جار میں تاروں سے بندھا ہوا رکھا ہے۔ حیرت کی بات ہے، یہ تو بالکل آج کل کے جدید دور کے ورچوئل ریئلٹی یعنی VR ہیڈ سیٹ کی طرح ہو گیا نا؟ بالکل، بہت زبردست تشبیہ دیا آپ نے۔ مطلب ہم VR ہیڈ سیٹ پہنتے ہیں اور ایک پوری کی پوری نئی دنیا میں چلے جاتے ہیں، لیکن فرق یہ کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے ہیڈ سیٹ پہنا ہوا ہے اور ہم جب چاہیں اسے اتار سکتے ہیں۔
اب ذرا ہم تصور کریں کہ ایک ایسا ورچوئل ریالٹی ہیڈ سیٹ ہو جو کسی کو پیدائش کے وقت ہی پہنا دیا گیا ہو اور جو کبھی اتارا ہی نہ جا سکے، اور جس کے پہننے والے کو زندگی بھر یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اس نے کچھ پہنا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے تو وہی دنیا حقیقت ہوگی نا؟ 100% اصلی لگے گی۔ وہ وہاں لوگوں سے رشتے بنائے گا، ہنسے گا، روئے گا، اسے تو کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ اصل میں جار میں رکھا ہوا ایک دماغ ہے یا کسی طاقتور شیطان کے فریب کا شکار ہے۔ یہ تشبیہ بالکل درست بیٹھتی ہے۔ ڈیکارٹس کا شیطان بھی بالکل اسی طرح کام کر رہا ہے۔ وہ ہمارے ذہن کو ایک ایسی قید میں ڈال دیتا ہے جسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ بظاہر نظر ہی نہیں آتا۔ کیونکہ ہم جو بھی کریں گے وہ اسی کے کنٹرول میں ہوگا۔ جو بھی ثبوت ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے نا، وہ ثبوت بھی تو خود اسی شیطان کا پیدا کردہ ہو سکتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری بحث اب کافی پریشان کن ہوتی جا رہی ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں۔ مطلب میرا سوال یہ ہے کہ ہم اتنے گہرے اور خوفناک شکوک و شبہات میں پڑ کیوں رہے ہیں؟ کوئی بھی انسان صبح اٹھ کر خوشی سے یہ کیوں سوچنا چاہے گا کہ اس کی پوری زندگی ایک فریب ہے؟ واقعی کوئی کیوں چاہے گا؟ کیا یہ صرف ایک طرح کا فلسفیانہ تشدد ہے یا اس انتہائی درجے کے شک کا کوئی تعمیری پہلو بھی ہے؟ آخر ڈیکارٹ یہ سب کر کیوں رہا تھا؟ اسے کیا مل رہا تھا؟ اس اہم سوال کا جواب جاننے کے لیے نا ہمیں تھوڑا سا ماضی میں چلنا ہوگا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 10 نومبر 1619 کو جرمنی کے شہر اولم میں بہت شدید سردی تھی۔ اچھا، سردیوں کا دن تھا۔ جی، اور ڈیکارٹ ایک گرم کمرے میں جس میں ایک چولہا جل رہا تھا بالکل اکیلا بیٹھا تھا، اور اس نے یہ غور و فکر شروع کیا۔ دیکھیں، اس دور کے سیاق و سباق کو، اس کانٹیکس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایسا کیا خاص تھا اس دور میں؟ اس وقت تک سائنس اور فلسفے میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ پرانے عقائد جنہیں لوگ صدیوں سے حتمی سچ مانتے آ رہے تھے، وہ ٹوٹ رہے تھے۔ نئے سائنسی انکشافات دنیا کا نقشہ ہی بدل رہے تھے۔ ہاں، جیسے وہ زمین اور سورج والا نظریہ۔ مطلب پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے، لیکن پھر پتہ چلا کہ زمین تو سورج کے گرد گھومتی ہے۔ پرانے تصورات تو واقعی غلط ثابت ہو رہے تھے۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح مثال دی۔ اور جب پرانے سچ اتنی تیزی سے جھوٹ ثابت ہو رہے ہو نا، تو ایک دانشور انسان لازماً یہ سوچے گا کہ جس چیز کو میں آج سچ مان رہا ہوں، ہو سکتا ہے کل وہ بھی جھوٹ ثابت ہو جائے۔ یہ تو ہے۔ تو ڈیکارٹ کا مقصد دنیا میں مایوسی یا پاگل پن پھیلانا نہیں تھا۔ اس کا اصل مقصد علم کی اس پرانی اور کمزور عمارت کو، جو غلط فہمیوں پر کھڑی تھی، اسے مکمل طور پر گرا کر ایک نئی اور مضبوط بنیاد رکھنا تھا۔ اسے ذرا مزید واضح کریں گے؟ مطلب وہ شک کو ایک اوزار کے طور پر، ایک ٹول کے طور پر استعمال کر رہا تھا؟ جی بالکل۔ سوچیں کہ اگر آپ کو 100 منزلہ عمارت کھڑی کرنی ہے اور پرانی عمارت کی بنیادوں میں دیمک لگی ہو، تو اس کا کیا علاج ہے؟ اسے گرانا ہی پڑے گا۔ بالکل۔ کیا آپ اس پر نیا پینٹ کریں گے؟ نہیں، بلکہ آپ ڈائنامائٹ لگا کر اس پوری عمارت کو گرا دیں گے تاکہ ایک نئی، مضبوط اور بالکل زلزلہ پروف بنیاد رکھی جا سکے۔ سمجھ گئی۔ ڈیکارٹ علم کی پرانی عمارت کے ساتھ بھی یہی کر رہا تھا۔ وہ ایول ڈیمن کا تصور اس لیے نہیں لایا تھا کہ وہ واقعی کسی شیطان پر یقین رکھتا تھا، بلکہ وہ اس تصور کو ایک بلڈوزر کی طرح استعمال کر رہا تھا۔ تاکہ ہر چیز کو گرا دے؟ جی، تاکہ وہ ہر اس چیز کو گرا دے جس میں ذرا برابر بھی، مطلب 1% بھی شک کی گنجائش ہو۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس انتہائی درجے کے شک کے بعد ان خنڈرات میں کیا کوئی ایسی چیز باقی بچتی ہے جو چٹان کی طرح مضبوط ہو، جس پر پھر کبھی شک نہ کیا جا سکے۔ بالکل، اور اسے ہی فلسفے میں کارٹیزین ڈاؤٹ یا شک کا طریقہ کار کہا جاتا ہے۔ ویسے یہ بات آج کے دور میں ہمارے لیے واقعی بہت معنی رکھتی ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ہر طرف معلومات کا سیلاب ہے۔ سوشل میڈیا، خبریں، افواہیں، اور اب تو ڈیپ فیکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے نا؟ او جی بالکل، اے آئی نے تو دنیا ہی بدل دی ہے۔ جی، کوئی بھی ویڈیو یا آڈیو آپ کو 100% اصلی لگ سکتی ہے، حالانکہ وہ 100% نقلی ہوتی ہے۔ تو یہ فلسفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چیزوں کو صرف اس لیے سچ نہ مان لیا جائے کہ وہ سچ لگتی ہیں یا وہ کسی اسکرین پر نظر آ رہی ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تنقیدی سوچ، جسے ہم کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں، وہ آج شاید 1619 سے بھی زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت شاندار موازنہ کیا آپ نے۔ تنقیدی سوچ ہی ہمیں اندھی تقلید سے بچاتی ہے۔ جب ہم معلومات کو پرکھتے ہیں نا، ان پر سوال اٹھاتے ہیں اور ان کی بنیادوں کو چیک کرتے ہیں، تو ہم دراصل اپنے شعور کو بیدار کر رہے ہوتے ہیں۔
جی، اور شیطان کے فریب سے بچ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اگر ہم ہر اس چیز پر یقین کر لیں جو ہمیں دکھائی جاتی ہے تو ہم واقعی ایک ایسے ہی جار میں بند دماغ بن کر رہ جائیں گے جسے کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے۔ تو ڈیکارڈ نے شک کو ایک منزل کے طور پر نہیں بلکہ سچائی تک پہنچنے کے ایک راستے کے طور پر استعمال کیا۔ یہ واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا اور آنکھیں کھول دینے والا سفر تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں، میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک بہت ہی گہرا اور تھوڑا چبھتا ہوا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ ہم نے بات کی کہ ہمارے حواس ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں، ہماری یادیں، ہماری آنکھوں کے سامنے موجود یہ کمرہ، اور حتیٰ کہ ہماری یہ ساری گفتگو بھی ایک شیطانی فریب ہو سکتی ہے۔ بالکل، سب کچھ فریب ہو سکتا ہے۔ تو فرض کر لیتے ہیں کہ وہ پاگل سائنسدان یا وہ ایول ڈیمن واقعی موجود ہے جو ہمیں مسلسل دھوکہ دے رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہمیں دھوکہ دے رہا ہے تو وہ کون ہے جو دھوکہ کھا رہا ہے؟ ارے واہ، یہیں سے تو اصل معاملے کا حل نکلنا شروع ہوتا ہے۔ دھوکہ دینے کے لیے بھی تو کسی کا ہونا ضروری ہے نا؟ بالکل، اگر میرا وجود ہی نہیں ہے تو شیطان کس کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ ہوا کو؟ جار کے اندر کوئی تو دماغ ہے نا جس کو یہ ورچوئل ریالٹی دکھائی جا رہی ہے۔ کیا ہمارے وجود کی کوئی ایک بھی ایسی ٹھوس بنیاد ہے جسے کوئی طاقتور سے طاقتور شیطان بھی نہ ہلا سکے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا اس پورے وہم اور فریب کے طوفان میں کوئی ایک سچائی ایسی ہے جو اپنی جگہ چٹان کی طرح کھڑی رہے اور جس پر علم کی وہ 100 منزلہ عمارت دوبارہ تعمیر کی جا سکے؟ اگلے حصے میں ہم ایک مشہور فلسفیانہ اصول I think therefore I am کو سمجھیں گے۔ یہ حصہ 4 ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد سائمن بلیک برن کی مشہور کتاب تھنک کی گہرائیوں میں اترنا ہے۔ سچ کہوں تو آج کا موضوع بہت ہی دلچسپ اور تھوڑا سا عجیب ہے۔ بالکل، تھوڑا پریشان کن بھی ہے، میں تو یہ کہوں گی۔ ہاں وہ تو ہے، مطلب گفتگو کا آغاز ایک عجیب سی صورتحال کے تصور سے کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ کل صبح ہماری آنکھ کھلے اور کوئی آ کر ہمیں یہ بتائے کہ ہماری پچھلی تمام زندگی، ہماری تمام یادیں، ہمارے دوست اور خاندان، یہاں تک کہ یہ دنیا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، سب کا سب محض ایک جدید ترین کمپیوٹر پروگرام کا حصہ تھا۔ جیسے ایک بہت بڑا فریب ہو، ہے نا؟ ہاں بالکل، ایک ایسا فریب جسے حقیقت سمجھ کر ہم جیتے رہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس اس بات کو غلط ثابت کرنے کا کوئی بھی عقلی اور منطقی طریقہ موجود ہے؟ یہ بہت مشکل سوال ہے۔ ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم واقعی ایک حقیقی دنیا کا حصہ ہیں اور کسی تخیل یا مشین کے بنائے ہوئے جال میں نہیں پھنسے ہوئے؟ یہ بظاہر تو کسی سائنس فکشن فلم کا اسکرپٹ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ انسانی تاریخ کے چند بنیادی ترین سوالات میں سے ایک ہے۔ آج ہم علم اور حقیقت کی انہی بنیادوں کو کھوجنے والے ہیں۔ اور اس سوال کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ یعنی انسانی تہذیب کے قدیم ترین متون جیسے کہ 1500 قبل مسیح کے ہندوستانی ویدوں میں بھی یہی سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ شاید یہ دنیا ایک مایا یا فریب ہے۔ اچھا، واقعی اتنی پرانی بات ہے؟ ہاں بالکل، لیکن جدید فلسفے میں 17ویں صدی کے ایک عظیم فرانسیسی فلسفی رینے ڈیکارٹ نے اس تجسس کو محض ایک سوال نہیں رہنے دیا، بلکہ اسے باقاعدہ طور پر فلسفے کی ایک مضبوط بنیاد بنایا۔ صحیح۔ اگر ہم ڈیکارٹ کے دور کو دیکھیں تو وہ ایک بہت بڑی سائنسی کشمکش کا دور تھا۔ ریئلی؟ کوپرنیکس اور گیلیلیو کی دریافتیں پرانے نظریات کو پاش کر رہی تھیں۔ یعنی وہ نظریات جن میں زمین کائنات کا مرکز تھی؟ بالکل، اور نئی سائنس کائنات کو بس ایک بے حس اور ریاضی کے اصولوں پر چلنے والی مشین کے طور پر پیش کر رہی تھی۔ اس سے ایک شدت بے چینی پیدا ہوئی کہ اس مشینی کائنات میں انسان، اس کے شعور اور اس کی حقیقت کا کیا مقام رہ جائے گا۔ یہ تو ایک انتہائی مایوسی والی بات محسوس ہوتی ہے۔ مطلب اگر ہم ایک مشینی نظام کا حصہ ہیں تو ایک عام انسان کو تو یہی لگے گا کہ اس کے علم اور حواس کی کوئی ٹھوس بنیاد ہی نہیں بچی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کیا ڈیکارٹ نے اسی علمی بحران کا سامنا کرنے کے لیے کوئی نیا راستہ نکالا؟ جی ہاں، ڈیکارٹ کو احساس ہو گیا تھا کہ علم کی نئی عمارت کی بنیاد ریت پر نہیں رکھی جا سکتی۔ 1619 میں اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے فکری تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے خود کو ایک گرم کمرے میں بند کر لیا اور فیصلہ کیا کہ سچائی تک پہنچنے کے لیے اسے اپنے تمام پرانے عقائد اور خیالات کو مکمل طور پر مٹانا ہوگا۔ مطلب ہر اس چیز کو جس پر وہ آنکھ بند کر کے یقین کرتا تھا؟
ہاں، اس حکمت عملی کو فلسفے میں شک کا طریقہ یا میتھڈ آف ڈاؤٹ کہا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی چٹان تلاش کرنا چاہتا تھا جو ناقابل تسخیر ہو۔ لیکن سب سے پہلے شک کس چیز پر کیا جائے؟ کیونکہ ہم تو دنیا کو اپنے حواس سے ہی جانتے ہیں۔ تو کیا ڈیکارٹ نے یہ سوچا کہ ہماری دیکھنے اور سننے کی حصے ہی وہ پہلی چیز ہیں جن پر شک کیا جائے؟ بالکل، یہی اس کا پہلا قدم تھا۔ کیونکہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے حواس ہمیں روزمرہ زندگی میں بھی تو بے شمار دھوکے دیتے ہیں، جیسے صحرا میں پانی کا سراب نظر آتا ہے جو قریب جانے پر ریت نکلتی ہے، صحیح بات ہے۔ یا وہ فینٹم لمب سنڈروم جس میں لوگوں کے کٹے ہوئے اعضاء میں بھی درد محسوس ہوتا ہے۔ مطلب جسم کا وہ حصہ ہے ہی نہیں مگر دماغ کو درد حقیقت لگتا ہے۔ 100% درست۔ ڈیکارٹ کا بھی یہی اصول تھا کہ جو چیز ہمیں زندگی میں ایک بار بھی دھوکہ دے دے اس پر بھروسہ کرنا قطعی طور پر بے وقوفی ہے۔ لیکن اس کا شک صرف یہاں تک محدود نہیں رہا۔ اس سے بھی آگے گیا۔ ہاں، اس نے خوابوں کی مثال دی۔ جب ہم گہرا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ مکمل حقیقت لگتا ہے۔ ہم خواب میں بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں، رنگ دیکھتے ہیں۔ اس لمحہ یہ جاننا ناممکن ہوتا ہے کہ یہ فریب ہے اور ہم محض بستر پر پڑے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی بھی لمحے یہ حتمی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم جاگ رہے ہیں یا خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ گفتگو بھی ایک خواب ہو۔ بالکل، اور یہاں ڈیکارٹ اس شک کو ایک انتہائی خوفناک خیالی تجربے کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ فرض کریں کائنات کو چلانے والا کوئی سچا خدا نہ ہو بلکہ ایک انتہائی طاقتور، مکار اور چالاک شیطانی وجود ہو، ایک ایول ڈیمن۔ ایک ایول ڈیمن؟ یہ تو کافی ڈرا دینے والا تصور ہے نا؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تاریخ کے سب سے طاقتور خیالی تجربات میں سے ایک ہے۔ ایک ایسا شیطان جس نے اپنی تمام توانائیاں ہمیں دھوکہ دینے میں لگائی ہوں۔ وہ ہمیں یہ وہم ڈال رہا ہو کہ آسمان، زمین اور ہمارے ہاتھ پیر واقعی موجود ہیں۔ مطلب وہ سب محض اس کا بنا ہوا فریب ہوں۔ ہاں، ڈیکارٹ کا مقصد یہاں ڈرانا نہیں تھا بلکہ شکوک کو ان کی آخری حد تک لے جانا تھا تاکہ ایک ایسا سچ ملے جو بالکل ڈیمن پروف ہو۔ ذرا اس پر غور کریں۔ اس پیچیدہ نظریے کو سمجھنے کے لیے سائمن بلیک برن کی کتاب میں ایک زبردست جدید تشبیہ ہے۔ اسے برین ان اے ویٹ کہتے ہیں۔ کیمیکلز کے ٹب میں رکھا دماغ بہت کمال کی مثال ہے۔ ہاں، مطلب ہمارا دماغ تو ویسے بھی کھوپڑی کے اندھیرے میں بند ہے۔ وہ تو دنیا کو براہ راست نہیں دیکھتا، بس برقی سگنلز پڑھتا ہے۔ اب فرض کریں کہ ایک پاگل سائنسدان نے کسی کا دماغ نکال کر اسے ٹب میں رکھ دیا ہے اور اس کی تمام نسوں کو ایک سپر کمپیوٹر سے جوڑ دیا ہو۔ بالکل، اور کمپیوٹر اسے وہی سگنلز بھیج رہا ہو جیسے وہ عام زندگی گزار رہا ہو۔ وہ دماغ تو یہی سمجھے گا نا کہ وہ دوستوں سے مل رہا ہے یا گولف کھیل رہا ہے، جبکہ وہ محض ایک لیبارٹری میں رکھا گوشت کا لوتھڑا ہوگا۔ یہ جدید دور کی سب سے پریشان کن منطق ہے۔ ہاں، تو یہاں میرا ایک چھپتا ہوا سوال ہے۔ اگر ہماری پوری زندگی واقعی ایک ایسی ہی ورچوئل ریالٹی یا کسی کا بچھایا ہوا جال ہے، تو کیا ہمارے پاس یہ جاننے کا کوئی بھی طریقہ ہے کہ ہم اس فریب میں ہیں یا نہیں؟ جب انسان اس شک کو اس کی انتہا تک لے جاتا ہے تو سچ کہوں تو ایسا لگتا ہے سچائی تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ ہم ایک گہرے اندھیرے میں گر جاتے ہیں۔ بالکل، ہم تو اس شیطانی وجود کے مکمل رحم و کرم پر آ گئے۔ لیکن فکری تاریخ کا خوبصورت موڑ یہیں سے آتا ہے، جب شک اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور لگتا ہے کہ ہم ایک اندھیرے میں ڈوب گئے ہیں، تو بالکل وہیں سے فلسفے کی سب سے مضبوط بنیاد جنم لیتی ہے۔ ایک منٹ رکیے، اگر ہم تھوڑا منطق استعمال کریں تو کیا ہم خود کوئی راستہ سوچ سکتے ہیں؟ اگر وہ شیطانی وجود اپنی پوری طاقت مجھے دھوکہ دینے میں لگا رہا ہے تو مطلب فریب کھانے والا کوئی تو موجود ہے نا؟ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ آپ کسی ایسی چیز کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں جو موجود ہی نہ ہو؟ اگر وہ مجھے فریب دے رہا ہے تو فریب کھانے کے لیے بھی تو میرا موجود ہونا اور یہ سوچنا شرط ہے۔ کیا ڈیکارٹ کا نتیجہ بھی یہی تھا؟ جی ہاں، بالکل یہی منطق تھی۔ جب ہر چیز پر شک کیا جائے تب بھی ایک چیز یقینی ہے، ہم سوچ رہے ہیں۔ ڈیکارٹ کو اس شکوک کے سمندر میں ایک چٹان مل گئی۔ وہی مشہور لاطینی مقولہ کوگنیٹو ارگو سم۔ بالکل،
جس کا مطلب ہے میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ ڈیکارٹ نے غور کیا کہ شیطانی وجود ہمیں ہر چیز پر دھوکہ دے سکتا ہے، مگر وہ ہمیں یہ دھوکہ نہیں دے سکتا کہ ہم موجود نہیں ہیں۔ کیونکہ سوچنے کا عمل تو ہو رہا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ہمیں دھوکہ دے رہا ہے تو بھی ہم موجود ہیں، کیونکہ ہم سوچ رہے ہیں۔ دھوکہ کھانے کے لیے ہمارا وجود میں ہونا شرط ہے۔ یہ تو ایک ناقابل تردید استدلال ہے۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ فلسفے کی سب سے مضبوط بنیادوں میں سے ایک ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ سوچنا ہی ہمارے وجود کا ثبوت ہے۔ واہ! یہ بیرونی دنیا کا محتاج نہیں ہے۔ الس منطق ہے۔ مطلب ہم یہ تو سوچ سکتے ہیں کہ ہم ہوا میں اڑ رہے ہیں جبکہ نہ اڑ رہے ہوں، لیکن ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم سوچ رہے ہیں جبکہ ہم نہ سوچ رہے ہوں۔ بالکل، کیونکہ سوچنا بھی تو بذات خود ایک سوچ ہے۔ تو اس سارے شکوک کے طوفان میں جو واحد چیز سلامت بچی وہ ہمارا اپنا سوچنے والا شعور تھا۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ میں موجود ہوں کیونکہ میں سوچ رہا ہوں، لیکن اب ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ شک کے اس کڑے پہرے میں یہ میں حقیقت میں کیا چیز ہے؟ یہی تو فلسفے کا اگلا الجھا ہوا مرحلہ ہے۔ عام حالات میں ہم خود کو اپنے جسم یا رشتوں سے پہچانتے ہیں، لیکن چونکہ ڈیکارٹ کے اصول کے تحت جسم ابھی تک ایک فریب ہو سکتا ہے، اس لیے یہ میں محض ایک سوچنے والی چیز رہ جاتا ہے، ایک بے شکل وجود۔ اور اسی بے شکل وجود پر 18ویں صدی کے جرمن فلسفی لوختنبرگ نے بڑی گہری تنقید کی تھی۔ لوختنبرگ کے مطابق ڈیکارٹ کو یہ کہنے کا حق ہی نہیں ہے کہ میں سوچتا ہوں۔ لیکن ایسا کیوں؟ ابھی تو ہم نے ثابت کیا کہ سوچنے سے وجود ثابت ہوتا ہے، اس میں کیا خرابی نکل آئی؟ خرابی استدلال میں نہیں، زبان میں ہے۔ لوختنبرگ کے مطابق ڈیکارٹ صرف گرامر کی مجبوری سے فرض کر رہا ہے کہ سوچنے کے پیچھے کوئی ٹھوس ہستی یا میں بیٹھا ہے۔ اچھا؟ لوختنبرگ ایک کمال کی مثال دیتا ہے۔ جیسے جب آسمان پر بجلی چمکتی ہے تو ہم کہتے ہیں بجلی چمک رہی ہے، لیکن حقیقت میں کوئی ہستی نہیں جو بجلی چمکا رہی ہو، بس ایک عمل ہو رہا ہے۔ صحیح، تو اس کا اطلاق سوچ پر کیسے ہوتا ہے؟ اس کے نزدیک ڈیکارٹ کو صرف یہ کہنا چاہیے تھا کہ سوچنے کا عمل ہو رہا ہے یا خیالات گزر رہے ہیں۔ کسی مستقل میں کا تصور قائم کرنا غلط ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ میں اس بات پر ایک فکری تنقید کروں گا۔ کیا واقعی سوچیں بغیر کسی سوچنے والے کے کسی کمرے میں ایسے ہی تیر سکتی ہیں جیسے ہوا میں اڑتی چیزیں؟ بظاہر تو یہ ناممکن لگتا ہے۔ بلیک برن کی کتاب میں ڈینٹ کی ایک شاندار مثال ہے۔ اگر گاڑی پر ڈینٹ ہے تو کیا وہ ہوا میں اکیلا مولک رہ سکتا ہے؟ نہیں نا، اسے ایک مادی سطح چاہیے۔ بالکل، اسے ایک بنیاد چاہیے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی دکھ یا خوشی ہے تو وہ کیفیت بغیر کسی ذہن کے کیسے وجود رکھ سکتی ہے؟ سوچ کو ابھرنے کے لیے ایک ذہن تو چاہیے نا۔ یہ ڈینٹ والی بات ٹھوس لگتی ہے، لیکن لوختنبرگ کا اعتراض زیادہ گہرا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جسے ہم میں کہتے ہیں وہ گاڑی جیسی کوئی مستقل چیز نہیں ہے۔ مطلب؟ اگر ہم آنکھیں بند کر کے مشاہدہ کریں تو صرف خیالات آتے جاتے نظر آئیں گے۔ غصہ آیا، چلا گیا، بھوک لگی، ختم ہو گئی۔ خیالات کا ایک مسلسل بہاؤ ہے، مگر وہ میں کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ تو ذہن کو الجھانے والی بات ہے، لیکن اگر صرف الگ الگ خیالات ہیں تو انہیں ایک لڑی میں کون پروتا ہے؟ وہ میری یادداشتی تو ہے جو کل کی سوچ کو آج سے جوڑتی ہے۔ اور یہیں پر ڈیکارٹ کے شیطانی وجود والا شک واپس لوٹ آتا ہے۔ کیا ہم اپنی یادداشت پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ او ہاں، وہ سپر کمپیوٹر تو کوئی بھی یادداشت ابھی فیڈ کر سکتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر یادداشت قابل بھروسہ نہیں تو وہ مستقبل میں کا احساس بھی بکھر جاتا ہے۔ ڈیکارٹ کا یہ ماننا کہ خیالات کے پیچھے کوئی ٹھوس جوہر ہے، یہ محض زبان کا دھوکہ تھا۔ یہ بحث واقعی انسان کو ایک عجیب دوراہے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ ہم نے بدترین صورتحال فرض کی کہ شاید ہم ٹب میں رکھے دماغ ہیں، لیکن اس شک کے طوفان میں ہمیں اپنا وجود ایک سوچنے والی ہستی کے طور پر ضرور مل گیا۔ اور یہی اس جائزے کا حیران کن سبق ہے۔ شک کی انتہا ہی یقین کی شروعات بنی۔ سوچ کی طاقت نے ہمیں وجود کا یقین تو دلا دیا، لیکن اس نے ہمیں اپنے ہی جسموں سے بیگانہ کر کے ایک عجیب روحانی اور مادی کشمکش ملا کھڑا کیا ہے۔ ہم سوچنے والی ہستیاں تو ہیں، مگر یہ مادی جسم اب بھی ایک فریب کی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل، یہ فکری زلزلہ تھا۔ تو سننے والوں کے لیے ایک بہت گہرا اور فکر انگیز سوال ہے۔ اگر ہماری اصل پہچان صرف ہمارا سوچنا ہے، تو کیا ہمارا یہ مادی جسم اور اس سے جڑی ہر چیز محض ایک عارضی خول ہے؟ کیا ہمارا شعور جسم کا محتاج ہے، یا جسم بس ایک گوشت کی مشین ہے؟ اور یہ فلسفے کا سب سے خوفناک سوال ہے،
کہ یہ دونوں متضاد چیزیں آپس میں بات کیسے کرتی ہیں؟ ایک غیر مادی سوچ ایک مادی ہاتھ کو اوپر کیسے اٹھاتی ہے؟ جب ذہن اداس ہوتا ہے تو آنکھوں سے پانی کیوں بہتا ہے؟ واقعی یہ کائنات کا سب سے بڑا معمہ ہے۔ اس پیچیدہ تعلق کو سمجھنے کے لیے ہمیں مزید غوطہ-زن ہونا پڑے گا۔ اگلے حصے میں ہم ذہن اور جسم کے تعلق کو سمجھیں گے۔ یہ حصہ 5 ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو کا مرکز سائمن بلیک برن کی مشہور کتاب تھنک ہے۔ اور یہ کتاب واقعی فلسفے کے ان بنیادی سوالوں پر بات کرتی ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بالکل، اور آج ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ یہ حیران کن نظریہ آخر کیا ہے کہ ہمارا ذہن اور ہمارا جسم دراصل دو بالکل مختلف چیزیں کیسے ہو سکتے ہیں، اور ہم اپنے حواس کے دھوکے سے نکل کر حقیقت کو کیسے جان سکتے ہیں۔ صحیح، مطلب یہ ایک ایسا سوال ہے جو بظاہر تو بہت عجیب لگتا ہے، لیکن فلسفے کی دنیا میں اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ تو چلیں اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ اس وقت جو آواز سنائی دے رہی ہے، یہ جو ہماری گفتگو ہے اور یہ ارد گرد کی دنیا ہے، یہ سب محض ایک کمپیوٹر سیمولیشن ہو۔ ہاں، یعنی جیسے کوئی میٹرکس فلم چل رہی ہو۔ ہاں بالکل ویسا ہی، مطلب ایسا محسوس ہو رہا ہو جیسے ہاتھ میں کافی کا کپ ہے یا کرسی کا ٹھوس پن موجود ہے، لیکن در حقیقت مادی جسم کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ ارے واہ، یہ تو واقعی کسی سائنس فکشن فلم کا پلاٹ لگتا ہے۔ ہاں نا، جیسے دنیا محض تاروں اور سرکٹس کا ایک جال ہو، اور دماغ کسی لیبارٹری میں کیمیکلز کے برتن میں رکھا ہو اور اسے ورچوئل ریالٹی کے سگنلز دیے جا رہے ہوں۔ اور یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ خیال نیا نہیں ہے۔ مطلب جدید دور میں ہم اسے ورچوئل ریالٹی یا کیمیکلز کے برتن میں رکھے دماغ کی مثال سے سمجھتے ہیں، لیکن ڈیکارٹ نے، جو کہ ایک عظیم فرانسیسی فلسفہ تھا، صدیوں پہلے اس پر بات کی تھی۔ اچھا، صدیوں پہلے ڈیکارٹ نے سیمولیشن کی بات کی تھی؟ ہاں، بس اس کے الفاظ تھوڑے مختلف تھے۔ اس نے سوچا کہ اگر ہمیں حقیقت تک پہنچنا ہے تو ہمیں ہر اس چیز کو رد کرنا ہوگا جس پر ذرا سا بھی شک کیا جا سکے۔ اس کو میتھڈ آف ڈاؤٹ یا شک کا طریقہ کار کہتے ہیں۔ صحیح، مطلب وہ چاہتا تھا کہ ایک ایسی بنیاد ملے جس میں رتی برابر بھی شک کی گنجائش نہ ہو۔ بالکل، اور اس کے لیے اس نے سب سے پہلے ہمارے حواس پر سوال اٹھایا، کیونکہ دیکھیں ہمارے حواس اکثر ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ ہاں، جیسے دور سڑک پر پانی چمکتا ہوا نظر آتا ہے جو اصل میں سراب ہوتا ہے، یا پانی کے گلاس میں چھڑی ٹیڑھی لگتی ہے۔ تو ڈیکارٹ کی منطق یہ تھی کہ جو حواس ہمیں ایک بار دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم ان پر مکمل اور حتمی بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بات تو منطقی ہے، اور اگر اس کو ہم اس ورچوئل ریالٹی والی مثال سے جوڑیں تو ڈیکارٹ کا ایک اور تصور سامنے آتا ہے جسے وہ شیطانی روح یا ایول ڈیمن کہتا ہے۔ بالکل، ایول ڈیمن کا تصور، مطلب فرض کریں کہ کوئی ایک انتہائی طاقتور ہستی ہے جس کا واحد مقصد ہی انسان کو مکمل طور پر دھوکہ دینا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو آسمان کا نیلا رنگ ہے، زمین کا ٹھوس پن ہے، حتیٰ کہ ہمارے اپنے ہاتھ پاؤں بھی، وہ سب شاید حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتے۔ ہاں، وہ شیطانی روح صرف ذہن کے اندر یہ خیالات پیدا کر رہی ہے، یہاں تک کہ کیا پتا 2 اور 2 4 بھی نہ ہوتے ہوں اور ہمیں بس ایسا لگ رہا ہو۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ جب شک اس حد تک پہنچ جائے کہ اپنا جسم، کائنات، سب کچھ ایک فریب لگنے لگے تو انسان کے پاس بچتا کیا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک بہت ہی کمال کی دریافت ہوتی ہے۔ ڈیکارٹ کہتا ہے کہ اگر وہ شیطانی روح ہر چیز کے بارے میں دھوکہ دے رہی ہے، تب بھی ایک کام تو ہو رہا ہے نا؟ مطلب دھوکہ کھانے کا عمل؟ بالکل، دھوکہ کھانے یا شک کرنے کے لیے بھی تو کسی چیز کا ہونا ضروری ہے نا۔ اگر میں وجود ہی نہیں رکھتا تو وہ شیطانی روح آخر کس کو دھوکہ دے رہی ہے؟ ارے واہ، یہ واقعی ایک زبردست نقطہ ہے۔ اور اسی کو فلسفے کی دنیا میں کوگیٹو ایرگو سم کہا جاتا ہے، یعنی میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ذہن کے بارے میں زیادہ یقین رکھتے ہیں بنسبت جسم کے، کیونکہ مادی چیزوں پر یا جسم پر تو شک کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنی سوچنے کی صلاحیت پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ 100% درست۔ اور یہیں سے یہ اہم وضاحت سامنے آتی ہے کہ ذہن اور جسم 2 الگ چیزیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر ایک چیز پر شک ہو سکتا ہے اور دوسری پر بالکل نہیں، تو وہ ایک کیسے ہو سکتی ہیں؟
اور اسی نظریے کو اگر میں غلط نہیں کہہ رہی تو سبسٹنس ڈوئلزم کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ سائمن بلیک برن نے اپنی کتاب میں اس پر کافی زور دیا ہے۔ ڈوئلزم کا مطلب ہی یہ ہے کہ کائنات میں دو مختلف نوعیت کی چیزیں ہیں۔ جسم ایک مادی چیز ہے جبکہ ذہن غیر مادی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، جب ہم عام زندگی میں سبسٹنس یا مادی چیز کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کوئی کیمیکل یا ٹھوس چیز ہوتی ہے، تو یہ غیر مادی ذہن والا چکر کیا ہے؟ دیکھیں، فلسفے میں مادی چیز کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جو جگہ گھیرتی ہو، جس کی لمبائی چوڑائی ہو، یعنی جس میں ایکسٹینشن ہو۔ جسم کو ایک میکینیکل مشین کی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ صحیح، جس کے پرزوں کو الگ کیا جا سکتا ہے اور جس کا سائنس کے ذریعے مطالعہ ہو سکتا ہے۔ بالکل، لیکن اس کے برعکس ذہن غیر مادی ہے۔ اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، یہ کوئی جگہ نہیں گھیرتا۔ کوئی سرجن آپ کا دماغ کھول کر اس میں سے کوئی سوچ یا کوئی یاد تو نہیں نکال سکتا نا؟ ہاں، وہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو اسی کو شاید مشین میں بھوت یا گوسٹ ان دا مشین بھی کہا گیا تھا بعد میں۔ ہاں، گلبرٹ رائل نے اس پر تنقید کرتے ہوئے یہ اصطلاح استعمال کی تھی کہ ڈیکارٹ کے مطابق جسم ایک مشین ہے اور ذہن اس کے اندر ایک غیر مادی بھوت ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس پر میں چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالیں۔ جی بتائیں۔ اگر ذہن بالکل غیر مادی ہے اور جسم بالکل مادی ہے تو یہ دونوں آپس میں رابطہ کیسے کرتے ہیں؟ مطلب جب جسم کو چوٹ لگتی ہے تو اس غیر مادی ذہن کو درد کیسے محسوس ہوتا ہے؟ یہ آپ نے فلسفے کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اسے انٹریکشن پرابلم کہتے ہیں۔ ڈیکارٹ خود بھی اس مسئلے سے پریشان تھا۔ تو اس نے کیا حل نکالا اس کا؟ اس نے کہا کہ دماغ کے بالکل مرکز میں ایک انتہائی چھوٹی سی غدود ہوتی ہے جسے پینیل گلینڈ کہتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں مادی سگنلز غیر مادی ذہن سے ملتے ہیں۔ لیکن پینیل گلینڈ خود بھی تو ایک مادی چیز ہی ہے نا؟ تو یہ غیر مادی ذہن اس گوشت کے ٹکڑے کو کیسے ہلا سکتا ہے؟ یہ تو کوئی منطقی بات نہیں لگتی۔ یعنی آج کی نیورو سائنس کے لیے بھی ایک معمہ ہے جسے ہارڈ پرابلم آف کانشیسنس کہا جاتا ہے۔ بالکل، یہ مسئلہ آج تک حل طلب ہے۔ تو اگر انٹریکشن پرابلم کی وجہ سے جسم اور ذہن کا رابطہ ایک اسرار ہے اور ہمارے حواس بھی اتنے دھوکے باز ہیں، تو ہم اس مادی دنیا کی حقیقت کو سمجھتے کیسے ہیں؟ اس کے لیے ڈیکارٹ نے ایک بہت ہی زبردست مثال دی جسے ہم موم کی مثال یا ویکس آرگیومنٹ کہتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چیزیں بدلتی ہیں لیکن ان کی حقیقت برقرار رہتی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ موم کی مثال ذرا تفصیل سے سمجھائیں۔ دیکھیں، فرض کریں ہمارے پاس تازہ موم کا ایک ٹکڑا ہے۔ جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو اس کی ایک خاص ٹھوس شکل ہوتی ہے۔ ناک سے سونگھیں تو خوشبو آتی ہے، ہاتھ لگائیں تو ٹھنڈا اور سخت لگتا ہے۔ ہاں، اور اگر اسے انگلی سے بجائیں تو باقاعدہ ایک ٹھوس آواز بھی آتی ہے۔ بالکل، یعنی ہمارے سارے حواس ہمیں ایک خاص قسم کا ڈیٹا دے رہے ہیں۔ لیکن اب فرض کریں ہم اس موم کو آگ کے قریب لے جاتے ہیں، تب کیا ہوتا ہے؟ وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، اس کا رنگ بدل جائے گا اور خوشبو بھی شاید ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اب اسے چھوئیں تو وہ سخت کے بجائے نرم اور گرم ہوگا اور بجانے پر کوئی آواز بھی نہیں آئے گی۔ صحیح، یعنی حواس کو ملنے والی تمام تر معلومات بالکل 180 ڈگری پر بدل چکی ہیں۔ حواس تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بالکل کوئی نئی چیز ہے۔ لیکن کیا کسی انسان کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ شک ہوتا ہے کہ یہ وہی پرانی موم نہیں ہے؟ نہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہی موم ہے، بس اس کی حالت بدل گئی ہے۔ تو ڈیکارٹ یہی پوچھتا ہے کہ جب تمام حواس کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اور چیز ہے تو انسان کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ وہی موم ہے؟ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصل سمجھ حواس سے نہیں بلکہ عقل سے آتی ہے۔ 100%۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ حواس ہمیں صرف خام مال دیتے ہیں، رنگ، آواز، درجہ حرارت، لیکن ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر یہ سمجھنا کہ یہ وہی چیز ہے، یہ کام ہمارا ذہن یا ہماری عقل کرتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کیمرہ صرف پکسلز دیکھتا ہے، لیکن کمپیوٹر کا پروسیسر ان پکسلز کو ملا کر بتاتا ہے کہ یہ ایک انسان کا چہرہ ہے۔ بہت عمدہ مثال ہے۔ حواس اندھے ہیں اور عقل ان کو بینائی دیتی ہے۔ اسی لیے ڈیکارٹ کہتا ہے کہ مادی چیزوں کی اصل حقیقت ان کا رنگ یا بو نہیں ہے، بلکہ ان کا ایکسٹینشن یا وسعت ہے۔
اور عقل اس بات کو جانتی ہے کہ ظاہری روپ بدلنے کے باوجود اندرونی حقیقت وہی ہے۔ تو یہ جو غیر مادی ذہن ہے، یہ کوئی بیکار سی چیز نہیں، بلکہ کائنات کے معنی تخلیق کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ بالکل، اگر یہ عقل نہ ہو تو حواس سے ملنے والی ساری معلومات تو بس ایک شور بن کر رہ جائیں۔ واقعی؟ اچھا، اب جب ہم اس تفصیلی گفتگو کو سمیٹتے ہیں تو ایک بہت ہی گہرا اور فکر انگیز خیال ذہن میں ابھرتا ہے جو بلیک برن نے کتاب کے باب دی سیلف میں اٹھایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر ہمارا جسم محض ایک بدلتی ہوئی مشین ہے جو وقت کے ساتھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اور ہماری اصل حقیقت صرف ہمارا سوچنے والا ذہن ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نظریاتی طور پر اپنے اس موجودہ جسم کے ختم ہونے کے بعد بھی کسی اور شکل میں زندہ رہ سکتے ہیں؟ آہا، یہ ڈوئلزم کا سب سے پرکشش پہلو ہے۔ اگر ذہن اور جسم دو الگ چیزیں ہیں تو کیا ہماری اصل شناخت ہمارے جسم سے مکمل طور پر آزاد ہے؟ کیا ہمارا شعور لافانی ہو سکتا ہے؟ واقعی، کیا مستقبل میں ہم اپنے شعور کو کسی مشین یا کمپیوٹر میں منتقل کر سکتے ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو انسان کو گہری سوچ میں ڈال دیتے ہیں، اور ہر سننے والے کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ ایک ایسی بحث ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو آج کے لیے ہم انہی سوالات کے ساتھ اپنی گفتگو کو روکتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم حقیقت، دنیا اور اخلاقیات کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ حصہ 6 ہے، آخری حصہ۔ عام طور پر جب ہم کسی میڈیکل تشخیص کی بات کرتے ہیں تو ایک خاص قسم کی درستگی کی توقع ہوتی ہے، جیسے کوئی انجینئرنگ کا مسئلہ ہو۔ بالکل، مطلب اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے میں وہ ٹوٹی ہوئی سفید لکیر صاف نظر آ جاتی ہے۔ ہاں، اور ڈاکٹر بس اشارہ کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ رہا مسئلہ، ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی، مطلب معاملہ بالکل صاف اور واضح ہوتا ہے۔ اور اس طرح کی دو ٹوک باتوں سے انسان کو ایک تسلی بھی ملتی ہے۔ مطلب یہ انسانی فطرت ہے کہ چیزوں کا نظر آنا اور ان کا واضح خانوں میں بٹا ہونا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بس بلیک اینڈ وائٹ ہو۔ بالکل، لیکن جب انسانی ذہن اور حقیقت کی دنیا میں قدم رکھے تو اچانک وہ ایکس رے مشین بیکار سی لگنے لگتی ہے۔ ہم تشخیص کے ایک ایسے منظر نامے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو سچ پوچھے تو بہت دھندلا اور الجھا ہوا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اسی لیے آج کے اس گہرے مطالعے کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ فلسفہ کس طرح ہمیں اس دنیا کو اور اس میں موجود اپنے اعمال کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ مطلب عموماً فلسفے کا نام سن کر ذہن میں کسی خشک یا غیر عملی سی چیز کا خیال آتا ہے۔ ہاں، پرانی کتابوں والا بورنگ مضمون سمجھا جاتا ہے۔ ہاں بالکل، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ یہ دراصل ہمارے ذہن کی تصوراتی انجینئرنگ ہے، مطلب کنسیپچول انجینئرنگ ہے۔ یہ ہمارے خیالات کے ڈھانچے کو سمجھنے، اس کی خامیوں کو پکڑنے اور اسے بہتر بنانے کا نام ہے۔ یہ جو آپ نے تصوراتی انجینئرنگ والی بات کی یہ بہت گہری ہے۔ مطلب جب فزکس یا اکنامکس جیسی سائنسز کا مطالعہ کیا جائے تو وہ دنیا کے حقائق بیان کرتی ہیں، لیکن فلسفہ تو ان حقائق کی بنیادوں پر ہی سوال اٹھا دیتا ہے۔ صحیح۔ اور کوئی بھی علم اسی وقت واقعی قیمتی ہوتا ہے جب اسے پوری گہرائی سے سمجھا جائے اور عملی زندگی پر لاگو کیا جائے۔ محض معلومات جمع کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے موجود وجوہات کو جانچنا اصل کام ہے۔ چلیں اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ میں اس بات پر تھوڑی الجھن کا شکار ہوں۔ اگر فلسفے کا مقصد حقیقت کو سمجھنا ہے تو شروعات کہاں سے کی جائے؟ اچھا سوال ہے۔ کیونکہ میرے ارد گرد کی دنیا، جیسے یہ مائکروفون ہے، یہ میز ہے، مجھے تو یہ سب بہت ٹھوس اور حقیقی لگتے ہیں۔ مطلب ان پر شک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بظاہر تو یہ سب بہت ٹھوس لگتا ہے، لیکن جدید فلسفے کے بانی فرانسیسی فلسفی رینے ڈیکارٹ نے اس ٹھوس پن پر ایک زبردست سوالیہ نشان لگایا تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ ذرا 1619 کا دور یاد کریں۔ یہ وہ وقت تھا جب سائنس تیزی سے ترقی کر رہی تھی اور پرانے عقائد ٹوٹ رہے تھے۔ ڈیکارٹ نے سوچا کہ اگر پرانی سچائیاں غلط ثابت ہو سکتی ہیں تو پھر اصل سچ کیا ہے؟ تو اس نے سچائی تک پہنچنے کے لیے ایک انتہائی سخت طریقہ اپنایا، جسے وہ طریقہ شک یا میتھڈ آف ڈاؤٹ کہتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر اس چیز کو رد کر دے گا جس پر ذرا سا بھی شک کیا جا سکتا ہو۔ مجھے ایک لمحے کے لیے رکنے دیں۔ کیا یہ محض ایک قسم کا وہم یا پیرانویا نہیں ہے؟ مطلب ہم اپنی آنکھوں دیکھی چیزوں پر آخر کیوں شک کریں؟ دیکھیں،
اسے وہم کے بجائے نا ایک قسم کا سٹریس ٹیسٹ سمجھنا زیادہ مناسب ہوگا۔ سٹریس ٹیسٹ؟ ہاں، ڈیکارٹ کا استدلال یہ تھا کہ ہماری حسیات یعنی ہماری آنکھیں، کان اور چھونے کی حس ہمیں اکثر دھوکہ دیتی ہیں، جیسے سراب دیکھ کر پانی کا گمان ہونا یا دور سے کسی گول چیز کا چوکور نظر آنا۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ تو اگر یہ حسیات کبھی کبھی دھوکہ دے سکتی ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ ہمیشہ ہی دھوکہ دے رہی ہوں؟ ڈیکارٹ بس سچائی کی ایک ایسی بنیاد ڈھونڈنا چاہتا تھا جسے کسی صورت ہلایا نہ جا سکے۔ اچھا، یعنی وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ آیا ہم کسی ایسی بنیاد پر کھڑے ہیں جو پہلے ہی دراروں سے بھری بھی ہے؟ بالکل، اور اسی لیے اس خیال کو ایک انتہائی حد تک لے جانے کے لیے اس نے ایک ایول ڈیمن یا ایک انتہائی طاقتور اور شریر شیطان کا تصور پیش کیا۔ شریر شیطان؟ مطلب وہ کیا کرتا ہے؟ فرض کریں ایک ایسا شیطان جس کا واحد مقصد ہی ہمیں دھوکہ دینا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ آسمان، یہ زمین، رنگ، شکلیں اور آوازیں سب اس شیطان کا بچھایا ہوا ایک فریب ہوں؟ اگر میں اسے آج کے دور کی زبان میں سمجھوں نا تو یہ کچھ ایسا ہے جیسے کسی کا دماغ ایک کیمیکل سے بھرے جار میں رکھا ہو اور کوئی پاگل سائنسدان اسے تاروں کے ذریعے نقلی سگنلز بھیج رہا ہو۔ 100%، یہ بالکل دی میٹرکس والی بات ہے۔ ہاں، دماغ کو لگ رہا ہے کہ چلنا، کھانا، بات کرنا سب ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں سب ایک جدید ورچوئل ریالٹی ہے۔ لیکن اگر ہم اس حد تک شک میں چلے جائیں تو پھر تو ہم ایک اندھی کھائی میں گر جائیں گے۔ کیا واقعی کوئی ایسی چیز ہے جس پر شک نہ کیا جا سکے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے نا وہ یہ ہے کہ اس انتہائی گہرے اندھیرے اور شک میں بھی ڈیکارٹ کو ایک ٹھوس بنیاد مل گئی۔ ارے واہ، وہ کیا تھی؟ اس نے سوچا کہ فرض کریں وہ شیطان ہر چیز کے بارے میں دھوکہ دے رہا ہے، لیکن دھوکہ دینے کے لیے میرا وجود تو ہونا چاہیے نا۔ ہاں بالکل۔ اگر کوئی سوچ رہا ہے، شکوک و شبہات میں مبتلا ہے یا فریب کھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ہستی کا وجود لازمی ہے، اور یہیں سے ان کا وہ مشہور مقولہ سامنے آیا کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ کوجیٹو ایرگو سم۔ یہ تو واقعی ایک زبردست بات ہے۔ مطلب شیطان باقی ہر چیز کا فریب تو پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ دھوکہ نہیں دے سکتا کہ سوچنے والا موجود نہیں ہے۔ کیونکہ دھوکہ کھانے کے لیے انسان کا ہونا تو ضروری ہے نا۔ بالکل۔ اب جب یہ طے ہو گیا کہ وجود سچ ہے تو اگلا قدم اس مادی دنیا کو سمجھنا ہے۔ اگر حسیات دھوکہ دیتی ہیں تو ہماری سوچ یا ہمارا ذہن اس حقیقت کو کیسے سمجھتا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے نا ڈیکارٹ نے ایک اور کمال کا تجربہ پیش کیا جسے موم کا تجربہ یا ویکس ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں۔ یہ کیسا تجربہ ہے؟ فرض کریں میرے ہاتھ میں شہد کی مکھیوں کے چھتے سے نکلی ہوئی ٹھوس موم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس کی ایک خاص شکل ہے، سائز ہے، رنگ ہے اور ایک خاص بو بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس پر انگلی ماری جائے تو ایک آواز بھی آتی ہے۔ اب اگر میں اسے آگ کے قریب لے جاؤں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پگھلنا شروع ہو جائے گی، ظاہر ہے۔ اس کی شکل بدل جائے گی، سائز پھیل جائے گا، رنگ تبدیل ہو جائے گا، بو اڑ جائے گی۔ اور آواز؟ ہاں، اب اس پر انگلی مارنے سے کوئی آواز بھی نہیں آئے گی۔ مطلب وہ تو ایک گرم مایا بن چکی ہوگی نا؟ بالکل۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ وہی موم کا ٹکڑا ہے؟ ظاہر ہے عام فہم یہی کہتی ہے کہ ہاں یہ وہی موم ہے۔ ہاں، موم تو وہی ہے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اس موم کی وہ تمام خصوصیات جو حسیات یعنی آنکھوں، ناک، کان، جلد سے محسوس کی گئی تھیں وہ تو سب کی سب بدل چکی ہیں۔ ارے ہاں، یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ تو پھر وہ کیا چیز ہے جو یہ پہچان رہی ہے کہ یہ وہی موم ہے؟ ڈیکارٹ کے مطابق یہ حسیات نہیں ہے بلکہ ہمارا ذہن، ہماری سمجھ ہے جو اس حقیقت کو پکڑتی ہے۔ یہ بات ذہن کے کام کرنے کے انداز کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ اگر میں اس کی تشبیہ کمپیوٹر کی دنیا سے دوں نا تو ہمارا ذہن ایک کمپیوٹر کے سافٹ ویئر کوڈ کی طرح ہے اور ہماری حسیات اس کے مانیٹر کی طرح ہیں۔ بہت عمدہ مثال ہے یہ، ہے نا؟ مانیٹر پر تصویر گلچ کر سکتی ہے، رنگین سے بلیک اینڈ وائٹ ہو سکتی ہے یا موم کی طرح پگھل کر بدل سکتی ہے، لیکن پیچھے موجود وہ سافٹ ویئر کوڈ وہی رہتا ہے۔ بالکل۔ یعنی دنیا ویسی نہیں ہے جیسی وہ حسیات کو نظر آتی ہے بلکہ ویسی ہے جیسا ہمارا ذہن اسے پروسیس کرتا ہے۔ اور تاریخ میں نا اس سوچ کے زاویے کی تبدیلی نے واقعی دنیا کے رخ کو موڑ دیا۔ وہ کیسے؟ آپ کوپرنکس کی مثال دیکھیں۔
صدیوں تک یہی سمجھا جاتا رہا کہ زمین ساکت ہے اور سورج اور ستارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ ہاں، کیونکہ آنکھوں کو تو ایسا ہی نظر آتا تھا نا۔ جی بالکل، لیکن کوپرنکس نے حسیات کے اس مانیٹر پر بھروسہ کرنے کے بجائے عقل اور فہم کا استعمال کیا۔ اس نے یہ دریافت کیا کہ حرکت کا انحصار دیکھنے والے کے مقام پر ہوتا ہے۔ ستارے نہیں گھوم رہے بلکہ زمین گھوم رہی ہے۔ یہ حسیات کے دھوکے کو عقل کے ذریعے شکست دینے کی ایک شاندار مثال تھی۔ لیکن یہیں سے نا ایک اور بہت بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہمارا ذہن اور عقل ہی واحد قابل بھروسہ چیزیں ہیں اور یہ ہماری مادی اور حسی دنیا سے اتنی الگ ہیں، تو پھر ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ یہ فلسفی آف مائنڈ کا سب سے پیچیدہ سوال ہے۔ ہاں، کیونکہ میں نے ایک جگہ فلسفی آف مائنڈ میں نا فلسفیانہ زومبیز کا تصور پڑھا تھا، جو اس ذہن اور جسم کے رشتے کو سمجھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بالکل، اور فلسفے میں زومبی سے مراد وہ ہالی ووڈ کی فلموں والا کوئی خونخوار کردار نہیں ہے۔ ہاں، وہ تو الگ ہی چیز ہے۔ بلکہ یہ ایک ایسا وجود ہے جو بالکل ایک عام انسان جیسا دکھتا ہے، ویسی ہی باتیں کرتا ہے، اسے سوئی چبھوئی جائے تو وہ تکلیف کا اظہار بھی کرتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی شعور یا احساس نہیں ہوتا۔ مطلب اندر سے وہ بالکل اندھیرا ہے۔ جی، یہ محض ایک تصوراتی تجربہ ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ شعور کیا محض دماغی خلیوں کی کیمیائی حرکت کا نام ہے یا یہ ایک الگ غیر مادی حقیقت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کبھی بھی پوری طرح یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے اندر وہی محسوسات چل رہے ہیں جو میرے اندر ہیں، لیکن اس کا ہماری روزمرہ زندگی یا جیسے میڈیکل سائنس پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کا تو بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ ذہن اور جسم کا یہ آپس کا تعلق علاج اور بیماری کی پوری سمجھ کو ہی بدل دیتا ہے۔ اچھا، وہ کس طرح؟ دیکھیں، اگر ذہن اور جسم کو بالکل الگ اور بے تعلق سمجھ لیا جائے نا، تو ڈاکٹرز یہ سوچنے لگتے ہیں کہ جسمانی بیماریوں کا علاج صرف کیمیکلز یا دوائیوں سے ہو سکتا ہے۔ جو کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ مانا جاتا ہے کہ شعور اور جسم ایک دوسرے پر گہرا اثر ڈالتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اندرونی خیالات کا براہ راست اثر جسمانی صحت پر ہوتا ہے۔ جیسے پلاسیبو ایفیکٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل، ایک پرامید اور مثبت شعور کینسر یا دوسری سنگین بیماریوں میں جسم کے مدافعتی نظام کو طاقت بخش سکتا ہے۔ یہ محض ایک نظریہ نہیں ہے، طب کی دنیا میں اس کا باقاعدہ مشاہدہ کیا گیا ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مطلب اگر ہمارے حواس اتنے کچے دھاگے سے بندھے ہیں اور ہماری دنیا کی تشکیل میں ذہن کا اتنا بڑا کردار ہے، تو جب ہمارا ذہن ہی کام کرنا چھوڑ دے یا غلط راستے پر چل پڑے تو کیا ہوگا؟ تو پھر تباہی ہوگی۔ بالکل، اسی لیے ہمیں ایک ایسے اوزار کی ضرورت ہے جو ذہن کو بھٹکنے سے روکے، اور وہ اوزار ہے تنقیدی سوچ، یعنی کریٹیکل تھنکنگ۔ 100%۔ تنقیدی سوچ کے بغیر ذہن دراصل اپنے ہی بنائے ہوئے فریب میں پھنس جاتا ہے۔ اسپانش مصور فرانسسکو گویا کی نا ایک بہت مشہور پینٹنگ ہے۔ کون سی والی؟ اس کا عنوان ہے عقل کی نیند افرید پیدا کرتی ہے۔ جب انسان اپنے ذہن کی کھڑکیوں کو بند کر لیتا ہے اور تنقیدی سوچ کو استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے تو معاشرے میں اندھی تقلید اور تعصب جنم لیتا ہے۔ ہاں، اور ایسی نظریاتی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں جو نسلوں تک تباہی مچاتی ہیں۔ تاریخ کے اوراق تو ایسے واقعات سے بھرے پڑے ہیں جہاں لوگوں نے محض اپنے نظریات کی اندھی تقلید میں انسانیت کو ہی فراموش کر دیا۔ بالکل، وہ یہ سوال اٹھانے کی زحمت ہی نہیں کرتے کہ شاید ان کا دنیا کو دیکھنے کا زاویہ یا ان کا وہ سافٹ ویئر کوڈ کسی وائرس کا شکار ہو چکا ہے۔ لیکن ایک اور رویہ بھی ہے جو تنقیدی سوچ کے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جسے لیزی صوفیزم یا قسمت پر اندھا یقین کہا جاتا ہے۔ ارے ہاں، یہ ایک بہت اہم رویہ ہے جسے تنقیدی سوچ ہی چیلنج کرتی ہے۔ اس تصور کو سمجھنے کے لیے سمرقند میں موت کی مشہور کہانی سے بہتر شاید ہی کوئی مثال ہو۔ وہ نوکر والی کہانی نا؟ ہاں وہی، جس میں ایک نوکر بغداد کے بازار میں موت کے فرشتے کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتا ہے اور اپنے آقا سے تیز رفتار گھوڑا مانگ کر سمرقند بھاگ جاتا ہے تاکہ موت سے بچ سکے۔ بالکل، لیکن جب آقا بازار جا کر موت کے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے نوکر کو کیوں ڈرایا، تو فرشتہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اسے ڈرایا نہیں، میں تو خود حیران تھا کہ یہ یہاں بغداد میں کیا کر رہا ہے، جبکہ میری تو اس سے آج رات سمرقند میں ملاقات طے تھی۔ باپ رے! بظاہر تو اس کہانی کا سبق یہی لگتا ہے کہ انسان جو مرضی کر لے، قسمت اس کو وہیں کھینچ لے گی جہاں اسے جانا ہے۔
تقدیر سے فرار ممکن نہیں۔ ہاں، لیکن حقیقت میں یہ کہانی اس قدر خطرناک اس لیے ہے کیونکہ یہ انسان کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیتی ہے۔ لوگ اس بہانے کو عموماً کچھ نہ کرنے اور اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو ہمیں ایک اور مثال سے اس رویے کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ فرض کریں ایک فوجی میدان جنگ میں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اگر میرے نام کی گولی بنی ہے تو وہ مجھے لگ کر رہے گی، لہٰذا مجھے حفاظتی ہیلمٹ پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ اوہ، یہ تو بہت بے وقوفی والی سوچ ہے۔ ہے نا؟ اب یہاں بنیادی خامی یہ ہے کہ اس فوجی کو تو نہیں معلوم کہ اس کے نام کی کوئی گولی بنی بھی ہے یا نہیں۔ ہاں، اور اگر وہ ہیلمٹ نہ پہننے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ دراصل خود اپنی قسمت کی تشکیل کر رہا ہے۔ مطلب کوئی گولی جو شاید رک سکتی تھی اگر اس نے ہیلمٹ پہنا ہوتا، اب اسے مار دے گی۔ بالکل۔ یعنی قسمت کا بہانہ بنا کر حالات کے سامنے ہتھیار ڈال دینا بھی تو ایک عمل ہے نا، اور اس کا نتیجہ اس فوجی کے اپنے ہی ذمے ہے۔ یہ تو دانشورانہ سستی ہے۔ اور بالکل یہی وہ مقام ہے جہاں تنقیدی سوچ ہمیں کٹ پتلی بننے سے بچاتی ہے۔ ہم محض ایک لکھی ہوئی اسکرپٹ کے بے بس کردار تھوڑی ہیں۔ ہاں، ہم با اختیار ایجنٹ ہیں۔ جی۔ تنقیدی سوچ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارے آج کے چھوٹے چھوٹے فیصلے اور اقدامات کس طرح مستقبل کی صورت گری کرتے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر تنقیدی سوچ ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم آزاد اور با اختیار ہیں اور ہمارے اعمال معنی رکھتے ہیں، تو پھر ہم اس آزادی کا استعمال اخلاقی طور پر کیسے کرتے ہیں؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ ہاں، کیونکہ یہاں بات صرف منطق کی نہیں رہتی، بلکہ انسانی ترجیحات اور فلسفے کے اس حصے پر آتی ہے جو ہمیں بہتر انسان بننے میں مدد دیتا ہے۔ بالکل۔ اخلاقیات کا معاملہ نا محض حقائق یا سائنسی ڈیٹا جمع کرنے کا نام نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ ارادے اور محبت کی کشش کا نام ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اپنے ارد گرد موجود انسانوں کو اور ان کے دکھ درد کو کس حد تک محسوس کرتے ہیں۔ ہم تنہا جزیروں پر تو نہیں رہتے نا؟ اسے مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے نا ڈیوڈ ہیوم کی دی گئی ایک مثال پر غور کرتے ہیں۔ جی بتائیں۔ فرض کریں کسی شخص کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اب اس بدبو سے اس شخص کو خود تو کوئی جسمانی تکلیف یا درد نہیں ہو رہا ہوتا، بالکل نہیں۔ لیکن جب کوئی دوسرا اسے ٹوکتا ہے یا اسے خود احساس ہوتا ہے تو وہ شدید شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ یہ شرمندگی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ خود کو دوسروں کی نظر سے دیکھ سکتا ہے۔ بالکل، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ دوسرا شخص کیا سوچ رہا ہوگا۔ اور یہ صلاحیت ہی دراصل ہمدردی یعنی ایمپتھی کی بنیاد ہے۔ جب ہم خود کو دوسروں کی جگہ رکھ کر سوچنے کے قابل ہو جاتے ہیں نا، تو معاشرے میں اخلاقی اقدار پروان چڑھتی ہیں۔ جرمن فلسفر امانوئل کانٹ نے تو اس نقطے کو اخلاقیات کے ایک انتہائی اہم اصول میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس کا نظریہ تھا کہ ہمیں دوسرے انسانوں کو کبھی بھی صرف اور صرف اپنے مقاصد کے حصول کا ذریعہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ مطلب انہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل۔ ہر انسان کا اپنا ایک مقام، اپنی عزت اور اپنی ایک منزل ہے۔ کسی کو محض ایک سیڑھی کی طرح استعمال کر کے اپنا کام نکال لینا انسانیت کی توہین ہے۔ اخلاقیات کو سمجھنے کے لیے ایک اور صورتحال پر غور کریں۔ فرض کریں ہم ایک ہال میں بیٹھے ہیں اور اچانک کسی اجنبی شخص کے پاؤں پر ایک بھاری پیانو گر جاتا ہے۔ یہ تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ ہاں، لیکن چونکہ وہ میرا پاؤں نہیں ہے اور میرے اعصابی نظام کو تو کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا، تو میں پرواہ کیوں کروں؟ میں آرام سے بیٹھی چائے کیوں نہ پیتی رہوں؟ یہ تو بڑی ظالمانہ سوچ ہوگی۔ یہی تو فلسفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ مشترکہ انسانی احساسات، یہ دوسرے کے درد پر بے چین ہو جانا ہی ہمیں انسان بناتا ہے۔ اگر ہم میں یہ احساس ختم ہو جائے تو ہم میں اور اس پتھر یا پیانو میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ اگر ہمدردی اتنی ہی فطری ہے تو معاشیات کا وہ مشہور تصور جسے ہومو اکنامکس کہا جاتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ وہ نظریہ جو کہتا ہے کہ انسان فطرتاً خود غرض ہے۔ ہاں، جو کہتا ہے کہ انسان ایک ایسا مہرہ ہے جو ہر وقت صرف اور صرف اپنے ذاتی فائدے اور منافع کا حساب لگاتا رہتا ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ دنیا کا ہر انسان واقعی ہومو اکنامکس کی طرح خالصتاً خود غرض ہے، تو پھر معاشرے کا ڈھانچہ تو ایک دن بھی نہیں چل سکتا۔ بالکل نہیں چل سکتا۔ پھر تو کوئی کسی پر اعتبار ہی نہیں کرے گا، ہر رشتے کی بنیاد مفاد پر ہوگی، ہر معاہدے کے لیے وکیلوں کی فوج درکار ہوگی، اور پھر ان وکیلوں کی نگرانی کے لیے مزید وکیل۔
ہاں بالکل. اس صورتحال میں تو تھامس ہابس کا وہ تصور حقیقت بن جائے گا جس میں اس نے کہا تھا کہ یہ دنیا سب کے خلاف جنگ کا میدان ہے. ہاں، جنگل کا قانون. لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے. انسان صرف ایک منافع گننے والی مشین نہیں ہے. وفا، ہمدردی، انصاف اور قربانی جیسے جذبات ہمارے اندر پیوست ہیں، اور اخلاقی فلسفہ انہی جذبوں کی آبیاری کرتا ہے تاکہ معاشرہ ایک بہتر اور پرامن جگہ بن سکے. تو اس پوری گفتگو کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ فلسفہ محض لائبریریوں کی خاک چھاننے یا پرانی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا نام نہیں ہے. بالکل نہیں. یہ دراصل زندگی، دنیا اور اپنے اعمال کو بہتر طور پر سمجھنے کا ایک انتہائی طاقتور اور عملی ذریعہ ہے. ڈیکارٹ کے شک سے لے کر کانٹ کی اخلاقیات تک ہم نے دیکھا کہ یہ ہمیں وہ ذہنی اوزار فراہم کرتا ہے جن سے ہم اپنے خیالات کی کانٹ چھانٹ کر سکتے ہیں. اور یہی تو اس پورے سفر کا حاصل ہے. جب ہم جان لیتے ہیں کہ ہمارے عقائد، ہماری تنقیدی سوچ کی صلاحیتیں اور ہماری اخلاقی ترجیحات آپس میں کس طرح گندی ہوئی ہیں، تو ہم محض حالات کے بہاؤ میں بہنے کے بجائے شعوری طور پر دنیا میں ایک فعال کردار ادا کر سکتے ہیں. بالکل. ہم کٹ پتلیاں نہیں ہیں، بلکہ اپنی کہانی کے خالق خود بن جاتے ہیں. یہ تو واقعی ایک بہت روشن اور امید افزا زاویہ ہے. اور اب اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچیں. جی. ذرا شروع کی اس ایکس رے مشین والی مثال کو یاد کریں. ہم نے دریافت کیا کہ ہمارے ذہن کے بنائے ہوئے تصورات ہی ہماری دنیا کی تشکیل کرتے ہیں اور ہماری ترجیحات ہمارے اعمال کا تعین کرتی ہیں. تو آج ذہن کے اس وسیع کینوس پر وہ کون سا پرانا بوسیدہ تصور ہے جسے سب سے پہلے منہدم کر کے ایک نئی اور بہتر بنیاد پر تعمیر کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی کتاب کی سمری کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں.